بالکل نہیں بتایا، تو میں تو مسلمان ہوں، کیونکہ میں تو پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھوں گا۔ میرے لیے رضی بھائی کا جواب اور مرزا صاحب کی تعلیمات بالکل زیرو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سامنے۔ دوسری بات، یہ میں نے آپ کی دوسری بات کا جواب دیا ہے، اسی لیے تو میں کنفیوز ہوں کہ جماعت احمدیہ جب اپنے فتوے رکھتی ہے کہ وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، پکا کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، جبکہ پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 5 بنیادیں ہیں اور وہ 5 بنیادیں اسلام کی ہیں، ان میں کہیں مرزا صاحب کو اپنے لیے نبی ماننا ہے ہی نہیں، تو میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانوں گا نا۔ تو میں رضی بھائی، میں یہاں پہ تھوڑا کنفیوز ہو رہا ہوں آپ سے بات کر کے، وہ اس لیے کہ اگر میں آپ لوگوں کی کتاب پڑھتا ہوں، اس میں لکھا ہے کہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ظاہر کیا کہ ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی اس نے مجھے قبول نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو مسلمان کی تعریف ہے اس میں کہیں نہیں لکھا کہ مرزا صاحب کو قبول کرنے والا مسلمان ہوگا نہیں ہوگا۔ دیکھیں یہ اختلاف ہو رہا ہے، ہم تو پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے۔ پھر اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، جو میں نے آپ سے کہا کہ اب آپ مجھے یہ بتا دیں قرآن کریم کی وہ کون سی آیت ہے جو مجھے باؤنڈ کرتی ہے کہ مجھے مرزا صاحب کو اپنے لیے نبی ماننا ہے۔ قرآن کریم سے اگر آپ کا عقیدہ ہے تو قرآن کریم سے آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون سی آیت ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، تمام انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، کیونکہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، قرآن کریم میں بات کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء تھے وہ سچے ہیں، حقیقی ہیں، سب پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ لیکن تمام انبیاء میں سے صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے نبی ہیں، یہ اللہ کے قرآن میں ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو مبعوث کرتا ہے ان کی قوم کی طرف۔ میں کس کی قوم میں ہوں؟ سوال ہے نا، میں کس کی قوم میں ہوں؟ میں جس کی قوم میں ہوں ان کا نام ہے محمد، اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی دی ہے محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر مجھے پتہ چلتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں ہوں اور میرے لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے ابن مسند احمد میں، اس کا مجھے آخری لفظ یاد ہے، انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، کہ میں تمام انبیاء میں سے تمہارے لیے حصہ ہوں اور تمام امتوں میں سے تم میرے لیے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں تب بھی انبیاء کا جو حصہ ہے ہم صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، that's it۔ عیسیٰ علیہ السلام نہ آئیں تب بھی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور رہی بات آپ کی کہ آپ مجھے اسلام میں جانتے ہیں، اسلام میں نہیں جانتے، سوری امت میں جانتے ہیں، امت میں نہیں جانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ کے بعد بنی آدم چپے چپے پہ جتنے ہیں وہ سارے کے سارے اس امت کے اندر ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِّنْ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، کہ جو میرے بارے میں نہ سنے اس امت میں سے یہودی ولا نصرانی۔ کیوں؟ قُلْ یَا أَیُّہَا النَّاسُ کے اندر آج کے یہودی بھی شامل ہیں، قُلْ یَا أَیُّہَا النَّاسُ کے اندر آج کے نصرانی بھی شامل ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو میرے بارے میں نہ سنے، کون؟ اس امت کے اندر سے کون؟ یہودی ولا نصرانی۔ صحیح مسلم 386 کھول لیں آپ اگر آپ چاہیں تو۔ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِن بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر وہ مر گیا اس پہ ایمان لے کے نہیں آیا جو مجھ پر بھیجا گیا ہے، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، تو ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ قرآن مجھے باؤنڈ کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں تب بھی قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا کے تحت میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انا حظکم من الانبیاء، تو خلاص ہمارے پاس تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اب آپ مجھے بتا دیجئے قرآن کریم کا وہ کون سی آیت ہے جو مجھے باؤنڈ کرتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا صاحب کو اپنے لیے نبی ماننا ہے۔ میں نے حدیث بھی رکھ دی، قرآن کی آیت بھی رکھ دی، امید ہے کہ انشاءاللہ اب آپ مجھے دلیل سے جواب دے دیں گے۔ جی جزاک اللہ کلاؤد صاحب، تو میرے سوال کا ابھی تک جواب نہیں آپ نے دیا، تو گزارش آپ لکھ کے دیں مجھے، کہ لکھ کے رکھ لیں تاکہ جواب آئے۔ شروع آپ نے بات کی تھی حدیث سے بنی الاسلام علی خمس، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس حدیث میں یہ نہیں لکھا کہ قبروں پہ آپ جا سکتے ہیں، تو جو جاتے ہیں اور وہاں پہ مردوں سے جولیاں بڑھتے ہیں کیا وہ مسلمان ہیں یا نہیں؟ کیونکہ آپ نے خود حدیث پیش کی ہے، ٹھیک ہے، جو ہم پیش کرتے ہیں من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم۔ اب بریلوی نماز پڑھتے ہیں، قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، ذبیحہ کھاتے ہیں، وہ فذالک المسلموں میں شامل ہے، لیکن ساتھ وہ قبروں سے بعض مدد مانگتے ہیں۔ میں سارے بریلویوں کا نہیں آپ کو کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں جو جا کے جولیاں بڑھتے ہیں کہ عبد القادر میری جولی بڑھ دے، وہ اس المسلم میں ہے یا نہیں؟ آپ نے نہیں جواب دیا، جو کہ شیئن للہ یا عبد القادر، یہ لکھ کے رکھ لیں، مجھے آج جواب چاہیے کلاؤد صاحب
کیا وہ مسلمان ہے، المسلم میں شامل ہے یا نہیں؟ اگر آپ کہیں گے ہاں ہے تو پھر آپ کے نزدیک وہ اسلام ہے جو شرک کر ہے. اگر آپ کہیں نہیں وہ شامل نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا جو یہ کام کرے وہ المسلم ہے، تو جواب جو میں آپ کو دے رہا ہوں نا، میں آپ کی اصل میں مدد کر رہا ہوں اس باہر نکلنے سے. اس مشکل سے آپ کیسے باہر نکل سکتے ہیں؟ اس مشکل سے آپ اس طرح باہر نکل سکتے ہیں کہ یہ احادیث شناخت کے متعلق ہے کہ جو بھی یہ کام کرے اور دعویٰ کرے کہ وہ مسلمان ہے وہ امت میں شامل ہے، لیکن جو وہ یہ بدعتیں اور شرکی عقائد باز رکھتے ہیں تو وہ حقیقی مسلمان نہیں. تو اب آپ نے بھی اس کا جواب دینا ہے. دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ اس حدیث میں جو بات ہے آپ اس کو مانتے ہیں. اب مجھے بتائیں ختم نبوت اس حدیث میں نہیں ہے، تو اگر کوئی کہے کہ میں یہ سارے کام کرتا ہوں، میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہوں، تو کیا اگر وہ ختم نبوت کا منکر ہو جائے؟ مثال کے طور پہ شیعہ جو ہیں انہوں نے 12 امام رکھے جن کو وہ انبیاء پہ فضیلت دیتے ہیں، کیا وہ بھی پھر المسلم ہے؟ یا اگر کوئی یہ ساری باتیں مان کے ختم نبوت کا انکار کر دے اور کہے کہ ایک نئی شریعت آ گئی لیکن میں یہ چیزیں مانتا ہوں، جیسے بعض لوگ ہیں جنہوں نے ایسے عجیب و غریب دعوے کیے، یا اگر کوئی یہ کہے کہ میں ان ساری چیزوں کو مانتا ہوں لیکن میرا یہ عقیدہ، جو کہ مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم اتھر ہے اس نے جس ریت کو مس کیا وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو کیا وہ بھی سچا مسلمان ہی رہے گا؟ یا اگر کوئی یہ کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اور اس کی تائید کہہ دے کہ اس کا مطلب ہے میں صحیح راستے میں، کیا وہ سچا مسلمان رہتا ہے؟ وہ تو یہ بنی الاسلام علی خمس پہ قائم ہے. تو اس کا آپ نے اب جواب دینا. آپ نے کہا تھا اس میں مرزا صاحب کا ذکر ہی نہ ختم نبوت کا ذکر، تو کوئی اپنے نام کا کلمہ بھی پڑھا دے وہ بھی آپ کے نزدیک سچا مسلمان ہے. میں نے آپ کو کہا جب ہم یہ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے شہادت دیتے ہیں تو یہ لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کی اس پہ بھی ہم ایمان لائیں، اور اسی بخاری میں آنے والے مسیح کی پیشگوئی ہے کہ وہ امامکم منکم ہوں گے، اور دوسری روایات میں اس پہ نبی اللہ کا لقب بھی دیا گیا. اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ آپ کے نبی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے امامکم منکم، وہ آپ کے امام ہیں، اور ان کی کیفیت میں یہ بھی بتا دی کہ وہ نبی اللہ بھی ہے. اب وہ کون سے مسیح ہوں گے وہ آج کا موضوع نہیں، تو اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. میں چاہتا ہوں وہی موضوع، لیکن کیونکہ اس کو آپ نے نہیں ابھی چھیڑا اس وجہ سے ہم اس پہ ابھی بات نہیں کریں. آپ نے کہا ہم مرزا صاحب پہ بات کرتے تم قبر پہ چلے گئے، اس وجہ سے کہ اس حدیث کی آپ کو اسی طرح سمجھ آئے گی کہ حقیقی مسلمان کیا اور غیر حقیقی مسلمان، شناختی مسلمان کیا ہے. جب تک آپ نے یہ حوالہ دیا کہ ہماری کتابوں میں لکھے کہ جو مسیح موعود علیہ السلام کا نام بھی نہ سنے وہ کافر اور اسلام سے خارج ہے. پہلی بات یہ ہے پیارے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چین وغیرہ میں تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک نہیں سنا، کیا وہ مسلمان تھے یا کافر تھے؟ ان کو کافر ہی کہا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایک اور معاملہ رکھے گا. یہ ہمارا موقف ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے مسیح موعود کا نام نہیں سنا، وہ پھر کافر کی کیٹیگری میں ہوگی کیونکہ انہوں نے انکار کیا اسلام کا اور مسیح موعود علیہ السلام کا بھی. پہلے تو وہ اسلام کی بھی منکر کیونکہ ان میں اکثر جو انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں سنا. جہاں تک اسلام سے خارج ہونے والی بات ہے پیارے بھائی، یہ اصل میں نا ایک اصطلاح جس میں آپ کو غلط فہمی ہوگی. یہ اصطلاح حدیث میں موجود ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جو کہ شاید آپ نے پہلے یہ حدیث نہیں سنی ہو، تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور اس کے متعلق علماء کیا کہتے ہیں. اسی طرز عمل پہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے. حدیث یہ مشکات المصابیح کے من مشا ما ظالم لیقویہ، کہ کوئی کسی ظالم کی مدد کرے اس کو تقویت دینے کے لیے اور اس کو پتہ ہو وہ ظالم ہے، فقط خرج من الاسلام، تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس کا کیا یہ مطلب ہے وہ ہر لحاظ سے اسلام سے خارج ہے؟ نہیں. علماء کیا کہتے ہیں، جیسے ملا علی قاری صاحب لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے وہ حقیقی اسلام سے خارج ہے یا حقیقی ایمان سے خارج ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے. تو اگر کوئی بنی الاسلام والا خمس کی حدیث پہ قائم ہے لیکن وہ دوسرے مسلمانوں کو دکھ پہنچاتا ہے اور ظلم کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مطابق وہ سچا مسلمان نہیں رہتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں.
ٹھیک ہے. پھر جو آپ نے اس کے بعد بات کی کہ مجھے قرآن باؤنڈ کرتے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ جب یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام میرے لیے نبی نہیں ہے پیارے بھائی، یہ غلط ہے. میں آپ کو قرآن کی آیت دکھا رہا ہوں کہ ہاں جی ہر نبی اپنی قوم کی طرف آئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کریم میں صدق المرسلین کہ وہ نبی جنہوں نے تمام انبیاء کی تصدیق کر دی، یعنی جو بھی انبیاء ان کو ہم نے ماننا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں جو آپ کا جملہ کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ میرے لیے نبی نہیں ہوں گے، یہ آپ جملہ لے کے جائیں اپنے مفتیان کے پاس، وہ خود آپ پہ فتویٰ لگا دیں گے. کیونکہ جب بھی نزول مسیح کی پیش کوئی ہوگی آپ پہ فرض ہے کہ آپ اس کو مانیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ فَعَرِفُوهُ، اس کو پہچان لینا. اس حدیث میں بھی آپ کو یاد ہوگا آپ نے تحریف کی تھی، اس کا بھی آپ نے ابھی اس سے رجوع نہیں کیا اس کے ترجمے میں. اب مجھے یاد بھی نہیں آپ نے ایگزیکٹ کیا لفظی ترجمہ کیا تھا، لیکن آپ کو یاد ہوگا آپ نے جو بات کی تھی، آپ نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو پہچان لو گے. یہ آپ نے غلط ترجمہ کیا تھا، ابھی تک اس سے رجوع آپ نے نہیں کیا. تو یہ اصل میں بات ہے پیارے بھائی. اب اگر آپ چاہتے ہیں ہم بات کریں کہ وہ کون سے مسیح آئیں گے، ان کی کیا کیفیت ہوگی، اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. جو اپنے صحیح مسلم کی حدیث تھی اس پہ تو ہمارا اختلاف نہیں، لیکن اس سے آپ کی بات نہیں ثابت ہو رہی. اب کیونکہ لمبی بات ہو رہی ہے، اگر آپ تسلیم کریں اور گزارش مان لیں تو ہم 2 منٹ لگا لیتے ہیں تاکہ دونوں بھائی 2 منٹ بات کریں. اور اویس صاحب سے بھی ہم پوچھے تھے کہ آج انہوں نے اگر سیشن کرنا ہے کلاؤڈ سے پھر ہم 5-10 میرے منٹ پاس بات 10-15 منٹ ہی ہیں، میرے پاس ٹھیک 10-15 ہے منٹ ہی ہیں، پھر آپ اس ٹھیک سے ہے بات کر لیں. صحیح اچھا ہے. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ بھولیں کہ میں نے آپ کے سوال کا جواب نہیں دیا. پھر امید کرتا ہوں کہ آپ میرے سوال کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نہ تو میں کسی 2 ایسے منٹ شخص لگا جو دوں، پھر 2 منٹ لگا دوں، لگا یہ دیں کیا؟ لگا دیں ٹھیک ہے. لگا دیں لگا دیں. جزاک اللہ، آپ کوئی کریں بھی بات. ایسا شخص جو قبر پہ جا کے مانگے وہ فتویٰ نہیں دے رہا. میں نے کوئی فتویٰ نہیں سنا کہ قبر والوں سے نہیں مانگو گے تو کافر ہو جاؤ گے، دار اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. اشرف علی رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ اگر تم ان کو اللہ کا نبی رسول نہیں مانو گے تو تم دار اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. آپ کہتے ہیں یہ اصطلاح ہے، آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسا شخص جو موسیٰ کو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے مگر مسیح موعود کو نہیں مانتا، تو وہ پکا کافر بلکہ دار اسلام سے خارج ہے. یہ فتویٰ ہماری طرف سے نہیں بلکہ اس کی طرف سے جس نے اپنے کلام میں ایسے لوگوں کے لیے کہا ہے اولئک هم الکافرون حقا. اگر اب ہم کافر ہیں تو آپ مجھے قرآن کریم کی بالاحترام وہ آیت بتا دیجئے جو مجھے باؤنڈ کرتی ہو کہ مرزا صاحب کو اپنے لیے نبی ماننا ہے. میرے لیے جو نبی ہیں قرآن سے میں بالکل نص رکھ رہا ہوں. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. تمام انبیاء پر میرا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انا حظکم من الانبیاء، تمام انبیاء میں سے میں تمہارا حصہ ہوں. عیسیٰ علیہ السلام آئے تب بھی میں ہی تمہارا حصہ ہوں. عیسیٰ علیہ السلام میں ایڈ کر رہا ہوں اپنی طرف سے حدیث کو اور آیت کو رکھ کے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ آئے تب بھی میں ہی تمہارا حصہ ہوں. انا حظکم من الانبیاء. ہمارے پاس تو قرآن و حدیث موجود ہے. امید کرتا ہوں کہ اب آپ تمام باتیں چھوڑ کے یہ ایکسیپٹ کریں گے. میں نے آپ کی بات کا جواب دے دیا ہے. اب آپ مجھے اس فتوے کے اوپر جواب دیجیے اور مجھے قرآن کی وہ نص بتائیے جس میں قطعی احتمال نہ ہو کسی اور بات کا کہ ہاں یہ وہ آیت ہے، اس کے تحت مجھے مرزا صاحب کو اپنے لیے نبی ماننا ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ باقی پچھلے انبیاء کو میں سچا نبی مانتا ہوں اور اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نبی مانتا ہوں. اب آپ پلیز مجھے وہ آیت پیش کر دیں، کیونکہ یہ فتویٰ ورسز دعویٰ ورسز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے فتوے ان سے ٹکرا رہے ہیں، ورسز قرآن کی تعلیمات، آپ کے فتوے قرآن سے بھی ٹکرا رہے ہیں. اب آپ 2 منٹ لگائیں 6 منٹ لگائیں، مجھے بس وہ آیت پیش کر دیں اور پھر میرا ٹائم فنش کر دیں، کیونکہ میں وہ آیت کا سوال لیے ہر جگہ جا جی رہا ہوں. امید ہے آپ مجھے جواب دے دیں گے. بسم ٹھیک ہے. اللہ کریں. پہلی بات یہ ہے پیارے بھائی، میں یہ کہا ہی نہیں کہ ان کا فتوی کہ جو قبر پہ نہ جائے وہ کافر ہے، لیکن آپ نے کیونکہ اس حدیث کو پیش کیا تھا، میں نے آپ کو پوچھا تھا جو یہ کام کریں کیا وہ مسلمان ہے، کیونکہ وہ نماز تو پڑھے اور یہ جو 5 کام ہے وہ تو کر رہے. اس پہ آپ نے ابھی ایک لفظ تک نہیں بولا پیارے بھائی. پھر جو اشرف علی تھانوی ہے، اگر میں آپ کو دکھا دوں کہ ان کے بزرگان کہتے ہیں کہ سن لو حق وہی ہے جو میری زبان پہ ہے، اور بقسم کہتا ہوں کہ جو میری اتباع نہ کرے، یا سن لو حق وہی ہے جو میری زبان پہ، اور بقسم کہتا ہوں کہ اس زمانے میں ہدایت و نجات میرے پہ موقوف ہے. تو کیا وہ اس حدیث میں شامل ہے بات کہ ان لوگوں کو ماننا ہے؟ یہ بھی نہیں آپ نے بتایا. اور اگر آپ کے احمد رضا خان صاحب کے فتوے آگے ہیں بریلویوں سے کہ جو ان کے مذہب پہ نہیں ہے وہ کافر ہے،
تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو اس حدیث کے متعلق کہا تھا کہ جو یہ کام کرے کہ یہ پھر بھی مسلمان رہتے ہیں، اس کا آپ نے نہیں جواب دیا۔ پھر جب آپ نے یہ کہا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو مانے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے، موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے یا مسیح موعود کو نہ مانے، وہ سچا پکا کافر ہے۔ اس کے لیے آپ نے آیت مانگی۔ میرے پیارے بھائی، سورہ نساء کی آیت ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا۔ تو ہم تو یہی آیت پیش کرتے ہیں کہ اگر آپ مسیح موت کا انکار کرتے، کیونکہ وہ پیش گوئی میں شامل ہے کہ ایک نبی اللہ آئے گا، اب کیفیت پہ ہم نے آج بات نہیں کی، لیکن وہ آنے والے مسیح جو نبی اللہ ہے وہی مسیح موعود علیہ السلام ہے، جو ان کا انکار کرے وہ کافر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن فرق یہ ہے پیارے بھائی کہ ایک چیز ہے کہ ہم کافر کس طرح استعمال کریں۔ ہم کہہ رہے ہیں ہم سچے مسلمان نہیں، اس طرح ہم کافر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ستفترق امتی علی 73 ملہ، آپ نے تمام فرقوں کو اپنی امت قرار دیا، تو آپ ان 72 فرقوں میں ہیں، آپ سچے اسلام کے منکر ہو چکے ہیں، لیکن آپ امتی رہتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ سارے فرقے میری امت میں سے ہیں۔ تو جب آپ لوگ کافر کہتے ہیں، آپ کا مطلب ہے ہر لحاظ سے دائمی جہنمی، اور وہ نہ نماز پڑھ سکتے، نہ سلام کر سکتے، نہ کچھ اور کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب آپ سچے اسلام سے دور ہو چکے ہیں، لیکن آپ امت میں شامل ہیں، آپ شناخت کے لحاظ سے مسلمان ہیں، سارے حقوق آپ کو ملیں گے۔ تو اس آیت میں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے رسول کو مانے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود پیش گوئی ہے کہ آنے والے مسیح نبی اللہ ہوں گے، اور جو بھی آیات قرآن میں ہم پیش کرتے ہیں مثال کے طور پہ یتلوہ شاہد منہ یا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یا ومن یطع اللہ والرسول، یہ ساری جو آیات ہیں جن میں واضح کہ امت کے لیے ہر لحاظ سے نبوت ختم نہیں ہوئی اور ایک شاہد آئے گا، وہ مرزا صاحب ہیں۔ ٹھیک ہے، نام کے لحاظ سے اگر آپ ان کا نام مانگ رہے ہیں، میں نے ثابت کیا کہ یہ اصول ہی نہیں کہ نام کے ساتھ نبی کی پیش گوئی ہوتی ہے، پیش گوئی موجود ہے، ان کو آپ نے ماننا ہے، آپ پہ فرض ہے قرآن کریم کے مطابق۔ ٹھیک ہے، جو حصے والی بات اپنے حدیث آپ بار بار پیش کریں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ وہ آپ کے نبی نہیں ہوں گے جب آئیں گے۔ کوئی کہہ رہا ہے ٹائم کلاؤڈ صاحب نے خود کہا تھا کہ میں 6 منٹ بھی لے لوں، میں نے 3 منٹ لیے، تو اب وہ بات کر لیں۔ چلے، بہت شکریہ۔ دیکھیں، میں آپ کے سامنے نا قرآن آپ کے سوال کا جواب خود دے رہا ہے رضی بھائی۔ اسی قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھلے انبیاء کے بارے میں بتایا، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ پھر یہ نبی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں آپ کو کوئی بھی آیت نہیں ملے گی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے کسی انبیاء کا ذکر کر رہی ہے۔ پھر یہ نبی کس پہ ایمان لایا؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس کے بعد کلن، تمام مؤمنین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملا کے کلن آمن باللہ وملائکتہ، جتنے ملائک کا اللہ نے بتایا، وکتبہ، جتنی کتابوں کا اللہ نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن میں، ورسلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کا بتایا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس دلیل ہے، ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصہم علیک۔ اللہ کی قسم، جتنے انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہیں، سب کے اوپر جس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے کر آیا، ببانگ دوہل، کلاؤڈ سرفر، ان سب پہ ایمان لے کر آیا قرآن کی اس دلیل کے مطابق۔ اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے انبیاء، قبل کی تو میں نے آپ کو دلیل دے دی ہے، قبل کی دلیل میں نے آپ کو دے دی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے وَأَنَّهُ لَيْسَ كَائِنٌ بَعْدِي نَبِيٌّ فِيكُم، میرے بعد تم میں کوئی نبی نہیں ہونے والا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں ملتا ہے ان الرسالہ والنبوہ قد انقطعت، نبوت رسالت منقطع ہو گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور جب منقطع ہو گئی ایک حدیث میں لا نبوہ بعدی، اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے وَأَنَّهُ لَيْسَ كَائِنٌ بَعْدِي نَبِيٌّ فِيكُم۔ تو بعد کا تو ذکر نہ تعلیمات نبوی سے مل رہا ہے، نہ بعد کے انبیاء کا ذکر قرآن کریم سے مل رہا ہے۔ قبل کی دلیل میں نے آپ کو دے دی میرے بھائی۔ تو کلاؤڈ سرفر ان تمام انبیاء پہ ایمان لایا جن پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کے بارے میں بتایا ہے۔ اب آپ مجھے بعد کے انبیاء کی کوئی آیت پیش کر دیں بعد کے لفظ کے ساتھ، میں نے قبل دکھا دیا آپ کو، ٹھیک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پیش کر دیں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہوں کہ میرے بعد انبیاء آئیں گے، ان پہ آپ نے ایمان لانا ہے، وہ آپ کے لیے نبی ہوں گے۔ رہا مسئلہ عیسیٰ علیہ السلام کا، تو ان کو تو ہم نے نبی اللہ مانا ہے، بل مسیح ابن مریم الا
رسول. اسی لیے حدیث میں ہے نا کہ عیسیٰ نبی اللہ, کیوں کہ بھائی وہ عیسیٰ جو نبی اللہ ہے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور آپ ہر حدیث کو اٹھا کے قرآن پہ پرکھیں گے تو آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی ملے گا, ان کا نبی اللہ ہونا ہی ملے گا. تو الحمدللہ یہ بھی قرآن سے میچ کر جاتی ہے. تو میرے بھائی مجھے آپ نے وہ آیت دینی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسولوں پر ایمان لانا اور ان کو اپنے لیے نبی ماننا, کیونکہ آپ کے فتوے میں یہ ہے جو ان کو اپنے لیے نبی نہ مانے. تو میں تو قرآن و حدیث کے مطابق ابھی تک چل رہا ہوں, لیکن آپ مجھے وہ آیت دیں گے جس میں بات کا ذکر ہو. میں نے قبل دے دیا, پھر سن لیجئے گا, اس کو نوٹ کر لیں پلیز. میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا تھا قبر والا بھی, آپ نے اس کو بھلے ایکسیپٹ کرے نہ کرے وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن میں نے آپ کے تمام رسولوں پہ ایمان لانے والی بات کو اس طرح سے رد کیا ہے دلیل بالقرآن کے بعد. کیوں؟ دلیل بالقرآن میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کے بارے میں بتایا. من قبل کی دلیل میں نے دے دی, میں بعد کی آپ دیں گے, اور بعد کی دینے کے بعد مرزا صاحب کو کلاؤڈ سرفر کو اپنے لیے نبی ماننا ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے. اس پہ آپ مجھے آیت دیں گے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا کے تحت, جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کلاؤڈ سرفر اپنے لیے نبی مانتا ہے تمام انبیاء میں سے. بسم اللہ کریں. ٹھیک ہے, میں لاسٹ ٹائم کیونکہ میں نے جا نکلنا بھی ہے, تو اس کے بعد آپ جواب دیکھیے اویس بھائی سے بات کر لیجیے گا جی انشاءاللہ. صحیح ہے, ایز جزاک آلویز اللہ. بھائی گڈ ٹو اسپیک ٹو یو. جی جزاک اللہ کلاؤد صاحب, اچھا ہوا آپ سے بھی بات ہو گئی ہے پھر سے. آپ آتے رہے کریں انشاءاللہ, ہم آپ کو وقت دیتے رہیں گے, اور دوسرے بھائیوں کو بھی جو اچھی گفتگو کر سکتے ہیں ہم ان کو پورا وقت دیتے ہیں. اب اویس صاحب کے ساتھ ہم نیکسٹ بات کریں گے. میں جلدی سے آپ کا جواب دے دیتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ سے پہلے جو انبیاء. پیارے بھائی جو 2 آیات میں نے پیش کیے نا, ان میں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف جو آپ سے پہلے ہے, وہاں پہ واضح کہ ہم سب رسول پہ ایمان لاتے ہیں. تفریق جو کرتا ہے اس پہ اللہ نے کہا ہے اولئک هم الکافرون حقا, یہ پہلی بات ہو چکی. پھر آپ نے کہا کہ کسی آیت میں یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی پہ ایمان لانا ضروری ہے. پیارے بھائی میں نے آپ کو 3 آیات بتائی ہیں. اب مسئلہ یہ کہ کیونکہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم, یا جو رسول ہے اس میں آپ اپنے آپ کو بھی قاصد رسول مانتے ہیں, لیکن وہاں واضح کہ ان پہ ایمان لانا ہے, کیونکہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہماری آیات کی تکذیب کرے وہ جہنم میں جائے گا. ٹھیک ہے, اس کی فوراً اس کے بعد جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے کہ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ مبعوث من اللہ ہی رسول ہوں گے. حالانکہ میں پھر سے واضح کرتا ہوں کہ کلاؤڈ سروس کا یہ نہیں دعویٰ کہ وہ مبعوث ہیں, وہ کہتے ہیں میں اس آیت میں قاصد رسول ہوں. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ آپ سارے انبیاء اور رسول کو مانتے ہیں, جو پہلے قرآن میں نہیں اس کا ذکر کہ صرف پہلوں کو ماننا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ یتلوہ شاہد منہ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شاہد آئے گا. ٹھیک ہے, اس کو بھی آپ کو ماننا پڑے گا. اب وہ عیسیٰ ابن مریم من بنی اسرائیل ہوں گے, وہ ایک الگ موضوع ہے جو کہ ثابت نہیں ہوتا, کیونکہ خود قرآن میں واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آیات نازل ہوئی, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حکم ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ واضح بخاری سے ثابت ہے, دوسری احادیث سے بھی ثابت ہے. آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تک بتا دیا کہ 120 سال پہ ان کی وفات ہوئی. تو اگر قرآن احادیث سے قطعی الدلالت سے ثابت ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے, تو وہ نہیں آ سکتے واپس. ٹھیک ہے, کیونکہ قرآن میں نہ صرف وفات کا ذکر ہے, یہ بھی ذکر ہے کہ انہوں نے نہیں واپس آنا. یہ سورہ مائدہ سے ہم استدلال کرتے ہیں, وہ میں بہت بار آپ کو پیش بھی کی ہوئی ہے. تو اگر انہوں نے نہیں آنا واپس, اب آپ کے پاس 2 طریقے, یا تو آپ کہیں کہ دیکھیں وہ حدیث غلط ہے, یا آپ تعویل کریں گے. آپ نے جو حدیث پیش کی لا نبوہ بعدی, ٹھیک ہے, اس کے متعلق آپ پہلے بتائیں نبوہ کا مطلب کیا ہے, کیونکہ احمد رضا خان کے نزدیک تو نبوہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ غیب کی خبریں دینے والا. تو آپ کے تو بہت اولیاء گزرے جو غیب کی خبریں دیتے, تو یہاں لا نبوہ بعدی کا معنی وہی ہوگا جو آپ کے علماء کر چکے کہ کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو شریعت لائے. جہاں آپ نے پیش کی کہ اب آپ کے اندر کوئی نبی نہیں قائم ہوگا, ٹھیک ہے, اس کا آپ نے حوالہ نہیں دیا. بہرحال اس حدیث میں بھی یہ جو بات ہے اس سے زیادہ متواتر حدیث میں کہ عیسیٰ نبی اللہ نے آنا ہے. تو یا تو آپ تطبیق کریں گے یا ایک حدیث کا آپ کو ماننا پڑے گا کہ غلط ہے. ہم تطبیق کرتے کہ آنے والے مسیح جو ہوں گے وہ امتی ہوں گے, لیکن نبی کا لقب ان کے پاس ہوگا, لیکن وہ ساتھ امتی نبی ہوں گے. پھر آپ نے کہا کہ ہم
قرآن کو دیکھتے کہ میچ ہو رہے. نہیں پیارے بھائی، آپ قرآن کو نہیں دیکھ رہے، کیونکہ قرآن میں واضح کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. اگر وہ فوت ہو گئے پیارے بھائی، انہوں نے نہیں آنا واپس. یہ ہمارا انشاءاللہ اگلی بار اگر آپ آئیں گے اس پہ گفتگو اصل میں ہونی چاہیے. اصل میں خلاصہ یہ قبر کا بھی آپ نے سوال ہی دیا، کیونکہ جو آپ کا پہلا مقدمہ تھا نا جس کے ساتھ آپ آئے ہیں وہ میں نے اسی وقت توڑ دیا الحمدللہ. کیونکہ آپ یہ تاثر دیتے کہ ان حدیث میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان چیزوں سے آپ مسلمان ہیں تو پھر سارے مسلمان ہیں جو بھی یہ کام کریں. پیارے بھائی میں بھی یہ کام کرتا ہوں، میں نمازیں پڑھتا ہوں الحمدللہ. ابھی ہم نے یہاں فجر کے بعد ہی ہم نے لائیو شروع کیا. سارے احمدی 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. بلکہ احمدی مسلمان تو دن رات یہ تعلیم دیتے کہ 5 نماز فرض ہے. تو پھر ہمیں بھی آپ کو اب مسلمان ماننا پڑے گا، کیونکہ اس حدیث میں یہ نہیں لکھا کہ جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مانے وہ اس مسلمان نہیں. اس میں تو یہ جو یہ چیزیں کرے وہ مسلمان ہے. تو آپ کی دلیل آپ ہی پہ واپس اب آ رہی ہے، کیونکہ آپ نے یہ کہا تھا جو یہ کام کرے وہ مسلمان ہے. میں تو یہ کام کرتا ہوں. یہاں تو نہیں ختم نبوت، جو آپ کا غلط تشریح ختم نبوت کا اس کا تو یہاں ذکر ہی نہیں. تو قبر کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا پیارے بھائی، کیونکہ آپ کا اوریجنل مقدمہ یہ تھا جو یہ کام کرے وہ مسلمان ہے. میں کہتا کہ یار جو پھر قبروں پہ جاتے وہ بھی یہ کام کرتے، ان کو آپ سچا ماننے، مسلمان نہیں آپ مان سکتے. تو یہ میری آخری ٹرن تھی. پھر کلاس سے انشاءاللہ اگلی بار ہم بات کرتے ہیں. ابھی کیونکہ اویس صاحب آئی ہے. فنش کریں گے تو میں جاؤں گا. جسٹ ایز جزاک اللہ گیو یو ریسپیکٹ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ٹیک کیئر آف یورسیلف. انشاءاللہ بات ہوگی اس پہ انشاءاللہ. جزاک اللہ. تو اویس صاحب آئے ہیں. اویس صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے رضی بھائی، ایک منٹ مل سکتا ہے؟ ہاں جی جی میں بالکل ٹھیک ہوں. اچھا رضی بھائی، دوست پوچھ رہے ہیں کہ جو امیر لوگ ہیں ان کو بروڈ نظر نہیں آ رہی نا آپ کی، جو زیادہ امیر ہے، تو وہ پوچھ رہے ہیں بار بار کہ ہمیں یوٹیوب پر یہ لائیو چل رہی ہے یا نہیں چل رہی، یہ بتا دیں ذرا. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ. ہادی بھائی براڈ تو ان کو نظر آنی چاہیے. ہاں وہ جوائن نہیں کر سکتے، لیکن اگر لنک ان کو آپ پہنچائیں تو وہ ان کو پہنچنی چاہیے لنک. بہرحال جو اویس صاحب کے ساتھ سیشن نہیں کر سکتا، یہ افضل صاحب کی یوٹیوب پہ لائیو چلے گا. ابھی جوائن نہیں کر سک رہا. آئی فون والے تو کر رہے ہیں اب. کسی کو نظر نہیں آ رہی. 40 سے 45 لوگ اس وقت بیٹھے ہیں کہ یہ لائیو ہمیں شو ہو اور ہم یہاں پر آئیں، لیکن 40 سے 45 لوگ یہ لائیو نہیں دیکھ پا رہے اس وقت. اس بات کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے ہادی بھائی، جو اویس صاحب کے ساتھ سیشنز ہو رہے ہیں نا وہ سارے یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جائیں گے. تو پہلا ہو چکا ہے، دوسرا انشاءاللہ آج ہو جائے گا، اور آج تیسرا سیشن ہے یہ بھی ہو جائے گا اپلوڈ. جہاں تک لائیو کی بات ہے ان کو یہ آپ لنک بھیجیں، وہ انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ مل سکتا ہے لائیو پروگرام. اگر یہ لنک ان کے پاس ہو تو مجھے لگ رہا ہے لائیو ان کو نظر آئے گا. کیونکہ ہادی بھائی مجھے تو لگا تھا مسئلہ یہ کہ وہ جوائن نہیں کر سکتے. اب ان کو نظر بھی نہیں آ رہی براڈ. یہ تو عجیب ہے. جی بالکل بالکل ایسے ہی ان کو نظر بھی نہیں آ رہی. اچھا میں ایک چیز بتا دوں، یہ شاید وہی وہ ہوتا ہے نا، کبھی کوئی کمپلین کرتا ہے یا کوئی وہ، ایک تو ڈبل ٹیپ یا تو آپ کروائیں اور تھوڑا سا وہ کروائیں گے نا، ٹیم جوائن کرواتے رہیں گے تو پھر یہ دور ہو جائے گا. ڈبل ٹیپ کروائیں آپ. ٹھیک ہے دوست ڈبل ٹیپ کرے انشاءاللہ. انہوں نے گفٹنگ بند کی ہوئی ہے، اصل وہ گفٹنگ کھول نہیں سکتے. ہاں یہ بھی مسئلہ، گفٹنگ بھی ہو تو تب بھی یہ اسٹرانگ بنتی ہے نا براڈ، تو گفٹنگ بھی اوپن کرنی چاہیے. چلیں ہادی بھائی، ہم نے تو آپ کو پتہ ہے ہمارا مقصد یہ حق ہم اویس صاحب کو پہنچائیں، ان کے ماننے والے یا ان کے دوست، ان کے بھائی جو ہیں ان تک ہم پہنچائیں ان کے ذریعے سے. تو ہادی بھائی پہلا سیشن اپلوڈ ہو چکے یوٹیوب پہ، آج دوسرا ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ تیسرا بھی ہو جائے گا. ہم یہاں مجبوری ہے، آپ کو پتہ ہے ہم نے کوشش کی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے اس کو ہم مزید ٹھیک کریں. لیکن مجھے لگا ہادی بھائی کیونکہ میں نے نا گھنٹے تک نکلنا ہے، اویس بھائی گھنٹے میں نے نکلنا ہے، میری ایک اپوائنٹمنٹ ہے، تو آج کا سیشن ہم گھنٹے کا رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی؟ اچھا پھر اس طرح کرتے ہیں نا، کیونکہ میں نے بات کرنی ہے وہ بیسیکلی کذالک اذبعث اللہ المسیح ابن مریم کے اوپر نا، تو یہ ہے کہ وہ پھر تھوڑا لمبا نہ ہو جائے، تو یہاں پھر اس کو شارٹ کر لیتے ہیں، جیسے آپ کی مرضی ہے. میرے تو بہت چھوٹے چھوٹے سے سوال ہیں اس کے اندر.
ٹھیک ہے، اس پہ نہیں، اس پہ آپ بات کریں، لیکن اس پہ پھر میرے بھی جو سوال ہوں گے ان کو بھی آپ نے ایڈریس کرنا. اور میری نا آواز واپس آ رہی ہے آپ کی طرف، تو وہ میں بھی کر لیتا ہوں ٹھیک. ہاں وہ آپ میں چیک ٹھیک کر لیتا ہوں، وہ میں ٹھیک کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو بات یہ ویس بھائی یہ ہم کرتے ہیں، میں یہ کرتا ہوں ہم گھنٹے کا رکھ لیتے ہیں، پھر میں فون سے جوائن کر لوں گا. ٹھیک ہے، تو ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں تھوڑا بہت اس کے بعد بھی. صحیح ہے؟ اوکے ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ نے روایت پیش کی ہے کذالک اذ بعث اللہ عیسی ابن مریم، اس پہ ہم انشاءاللہ آج بات کریں گے، کوئی ایشو نہیں. لیکن اس سے پہلے آپ بس یہ مجھے بتا دیں کہ جو آپ کا وعدہ تھا وہ آپ نے ابھی تک پورا نہیں کیا، تو وہ کب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پورا ہو جائے گا وعدہ انشاءاللہ؟ اچھا، میں نے نا دو چیزیں تھی. ایک تو جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو آپ سے وعدہ ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ آپ کی جو سکرین نظر نہیں آتی تھی پاکستان کے اندر، وہ میں نے شیخ ہادی بھائی کو بھجوا دی تھی. جی. دوسرے نمبر پہ آپ نے مجھے ریفرنسز بھجوانے تھے، وہ ریفرنسز میرے تک پہنچے نہیں ہیں. تو اچھا آپ شیخ ہادی بھائی بھائی کو آپ نے بھیجیں. نہیں بھیجا ابھی؟ میں بھیج دیا تھا ہادی بھائی کو. میں نے نوبل بھائی آپ چیک کریں ذرا، میں نے آپ کو ایک حوالہ بھجوایا ہوا ہے. اچھا، وہ جو ایک مجھے بھجوایا نا، وہ اصل میں اب یہاں تو مجھے پورا ریفرنس بھیج دیں نا، مطلب اس میں میرے پاس یہی ہے کہ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا تو خاتم ہونا وہی تو یعنی سوال ہے پیارے بھائی. وہ جو حوالہ آپ تحذیر الناس کا چاہتے ہیں وہ میں ابھی بھیج دیتا ہوں، لیکن سوال آپ نے ظفر اللہ شاہ صاحب کو جو کرنا ہے وہ ہم نے بھیج دیا آپ کو. میں ابھی تحذیر ٹھیک ہے. الناس کا حوالہ بھی بھیج رہا ہوں اویس ہادی بھائی کو، کوئی ایشو نہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ ٹھیک ہے، پلیز میں آپ نے یہ جلد از جلد ظفر اللہ شاہ صاحب سے انہی الفاظ میں آپ سوال پوچھیں. میں میں ابھی میں شادی ٹرائی بھائی کو کروں گا بھیجوں. ٹھیک. میں آج اس کو لکھوں. لیکن یہ جو آپ نے یلو عبارت جو لکھی ہوئی ہے نا، یہ ہاں کون سی کتاب سے، یہ صرف مجھے بتا دیں یہ تاکہ میں اویس سیم بھائی ان سے. یہ ہم آپ کو پرائیویٹ میں بتائیں گے، کیونکہ یہ ہم نے نہیں بتانا، کیونکہ یہ سوال، کیونکہ سوال کا یہ حوالہ ہے ہی نہیں. سوال کا حوالہ تحذیر الناس کا ہے. ٹھیک ہے نا پیارے بھائی؟ ٹھیک یہ ٹھیک بس ہو جو میں نے ٹھیک ہے الفاظ چنے ہیں بہت کیئرفلی چنے ہیں. اب آپ مجھے ٹھیک ہے. بتائیں اویس بھائی کہ دو اور چیزیں ہیں جو آپ سے بات میں نے کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے اس حدیث پہ ہم آ جائیں، کیونکہ آپ مہمان ہیں. میں نہیں چاہتا کہ میں آپ سے شروع ہو جاؤں سوال اور پھر آپ کے سوال ہم نہ لیں. یہ جو روایت ہے کذالک اذ بعث اللہ عیسی ابن مریم، اس کا آپ ترجمہ کر کے ہمیں بتا دیں کہ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے. جی، اس کا ترجمہ جو مجھے سمجھ آئی ہے نا، ہاں اس میں جی. یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے جی وہ ان کی بعثت ہوگی. ٹھیک ہے. تو بعثت کا جو لفظ ہوتا ہے وہ مبعوث ہوتا ہے نا، جو مبعوث ہو شخص. جی جی بالکل. تو اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ عیسیٰ ابن مریم مبعوث ہوں گے. صحیح ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو ایک نبی نے مبعوث ہونا ہے. جی، اب میرا سوال اصل میں بتا دوں نا، میں اصل میں ہاں یہ کلیئر کر دوں تاکہ مجھے میرے سوال کا ہی جواب ملے. صحیح ہے. تو ایک صحیح تو ہے. یہ میں آپ سے اچھا ہاں جی. دیکھیں، اس میں ایسا ہے بس میں کہ اس وجہ سے آپ سے پوچھوں تاکہ ہم اس پہ متفق ہیں کہ ایک نبی نے مبعوث ہونا ہے. جی جی بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ صحیح مسلم کی 7373 ہے. ٹھیک ہے. بالکل بالکل. تو یہ اس میں اللہ کے نبی نے جس عیسیٰ ابن مریم کی بات یا مسیحا ابن مریم کی بات کی ہے، ہاں اور اس میں بارہا عربی کے اندر اگر میں آپ کو بتاؤں تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو ایڈریس کیا ہے وہ کیا ہے عیسیٰ ابن مریم بھی کہا ہے اس بالکل. کے عربک متن کے اندر. اس عربک متن میں کچھ 4 جگہ پہ نبی اللہ نبی عیسیٰ بھی اللہ. کہا ہے. بالکل. جی، نبی اللہ عیسیٰ جی اور وہ بھی کہا ہے. اور اس کے اندر پھر اور جگہ پر اللہ کے نبی نے مسیح بن مریم بھی کہا ہے. تو یہ بالکل 2-3 نام ہیں اس کے اندر، ایسا ہی ہے نا؟ صحیح. ہاں جی. اچھا، مرزا غلام احمد صاحب، کیا اس حدیث کے مطابق یہ اللہ کے نبی نے جو بتایا تھا کہ یہ مسیح بن مریم آئیں گے، عیسیٰ بن مریم آئیں گے، کیا مرزا غلام احمد صاحب اس حدیث کے تحت آئے ہیں؟ یہ میرا جزاک سوال. اللہ. جزاک اللہ. نو ویئر ٹو ڈسکرائب. بھی بہت اچھا سوال ہے. پہلی بات میں آپ کا پورا جواب دوں گا انشاءاللہ 3-4 منٹ میں، لیکن آپ نے اور میں نے اس پہ اتفاق کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے کہ ایک نبی مبعوث ہوگا. اب اس پہ بس آپ یہ مجھے وضاحت کریں کہ اگر کوئی کہے
کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا. جو یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی نبی مبعوث ہوگا وہ ختم نبوت کا انکار کرے. یہ آپ مانتے ہیں؟ میں آپ اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ غلط پھر بات ہو جائے گی نا؟ اس پہ تو ہم متفق ہیں نا؟ دیکھیں میں رضی بھائی آپ سے ایک بات چاہوں گا. آپ یہ جو مجھ سے فتویٰ لیتے ہیں نا، جی میں فتویٰ دینے کی مطلب میرے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے فتویٰ دینے کی، ٹھیک ہے؟ میں پہلی بات فتویٰ نہیں مانگا، میں بس آپ کی رائے مانگ رہا ہوں. ہاں جی بھائی میں بتانے لگا ہوں نا. دیکھیں ہاں جی آپ میں کہتے ہیں کہ جی اویس صاحب کے مطابق بریلوی سارے یہ ہیں، تو بھائی میں اس کو بہت کلیئر کر رہا ہوں. میں آپ کے پاس آیا ہوں صرف اور صرف پرومس مسایہ کے متعلق سوال کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور میں آپ مجھے جدھر مرضی لے جائیں. میں نے ابھی اپنے آپ کے ساتھ میں نے صرف پرومس مسایہ کے اوپر بات کرنی ہے کہ اگر ٹھیک ہے مرزا صاحب وہی پرسنالٹی ہیں تو میرا صرف انہیں سے لینا دینا ہے، میرا اور کسی سے کوئی لینا دینا. ٹھیک ہے. اویس بھائی دیکھیں میں آپ کو اسی پہ ہی رکھوں گا. میں تو خوش ہوتا ہوں آپ آتے ہیں، میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں، اور بھی مہمان ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو پرائیورٹی دیتا ہوں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے آپ سے بات کر کے. میں آپ سے کوئی فتویٰ نہیں مانگا. آپ نے خود ماننا ہے کہ میں اور آپ جہاں متفق ہیں نا وہاں عوام کے لیے کلیئرٹی ہو. کوئی فتویٰ نہیں میں آپ سے مانگا. ہم لیکن اس بات پہ متفق ہے نا کہ ایک نبی نے مبعوث ہونا ہے، اور جو یہ کہ اب کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا اور ختم نبوت کا وہ منکر ہو جائے گا جو کہ ایک نبی نے مبعوث ہونا ہے، اس کو اب صحیح نہیں مانتے. میں یہ نہیں کہہ رہا اس پہ فتویٰ لگائیں، لیکن کم از کم اس پہ تو ہمارا اتفاق ہے نا کہ وہ غلط بات کر رہا ہے. فتویٰ نہ دے کوئی. دیکھیں وہ رضی بھائی اس بندے کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے مجھے اس کا نہیں پتا. ہاں میں جو لیکن مانتا صحیح ہے یا ہوں میں نے آپ کو غلط بتا ہے آپ کے نزدیک؟ یار میں نے پھر بتایا میں اس کو صحیح اور غلط کہنے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے. میں کیا سمجھتا ہوں وہ میں آپ کے ساتھ ایڈریس کرتا ہوں. ہاں میں یہ مانتا ہوں. آپ کو تو میری دیکھیں میری بات سنیں. میں آپ کے پاس آیا ہوں اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، مجھے کسی سے کوئی لینے دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے تو آپ اور میں ہم میری بات آپ نے کرنی ہے. میں کیا سمجھتا ہوں میں وہ بتاتا جاؤں. ٹھیک ہے پیارے بھائی مسئلہ بتاؤں کہ اویس بھائی دیکھیں میرا نام رضی ہے. میں آپ کو کہوں نعوذ باللہ من ذالک ابھی کہ یار کوئی نبی مبعوث اب نہیں ہوگا. میں آپ کو کہوں کیا اویس میں صحیح ہوں یا غلط؟ آپ یہ کہیں گے میرے پاس اتھارٹی نہیں. یہ قرآن کے آپ خلاف جا رہے ہوں گے کیونکہ قرآن میں تأمرون بالمعروف. اگر آپ کو پتہ ہے پیارے بھائی کہ رضی غلطی پہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک نبی نے مبعوث ہونا، آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہیے رضی تم غلطی کر رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ایک نبی نے مبعوث ہونا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا اس بندے کو کہو کافر مرتد جہنمی، یہ تو نہیں میرا آپ سے مطالبہ. میں بس چاہتا ہوں کہ جہاں ہمارا اتفاق ہے وہ واضح ہو. ہمارا اتفاق ہے کہ ایک نبی نے مبعوث ہونا ہے، یہ ختم نبوت کے خلاف نہیں. جو کہ نہیں کسی نے مبعوث نہیں ہونا یہ ختم نبوت کے خلاف ہے. اگر وہ صحیح ہے پھر یہ حدیث غلط ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس بندے کو غلط کہہ رہے ہیں. یہ کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرے پاس اتھارٹی نہیں. پھر پیارے بھائی مجھے بھی کہہ دیں میں صحیح ہوں. میں کہتا ہوں کہ مرزا صاحب سچ ہیں، آپ کہہ دیں ٹھیک ہے تم بھی صحیح ہو میں بھی صحیح ہوں. تو براڈے ساری بند کرتے ہیں، ایش کرتے ہیں سارے. اچھا بات میں بادشاہ کو جو سمجھتا ہوں نا، میں بتا جو بادشاہ ہے اس کو اگر ایکسپلین کرنا ہے نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ حضرت یہاں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے نا کہ ایک نبی جو ہے ان کی باسط ہوگی، لیکن یہ باسط دوسری باسط نہیں ہے، یہ پہلی ہی ہے. جیسے وہ مطلب ان کا ایسا ہی ہے یہ باسط، اس کے اندر ڈفرینشیٹ نہیں میں کرتا. مطلب جیسے کہ میں آپ کو پتہ ہے ہم لوگ کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر چلے گئے ہیں، اور وہ مطلب آسمانوں پہ نہیں، وہ اللہ کی طرف ہیں، اور اب اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ بھی نہیں دوسری نہیں کرے گا. وہی جو حضرت عیسیٰ ہیں انہی کی باسط ہوگی، مطلب وہ دوبارہ آ جائیں گے. تو اب یہ دوسری بار ان کی دوسرا جنم نہیں ہے، ان کی دوسری پیدائش نہیں ہے، کچھ ایسا نہیں ہے. وہی حضرت عیسیٰ ہوں گے جو کہ اللہ تعالیٰ ان کو مابعوث کرے گا. تو یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. اب کوئی اگر ایسا سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی ایسا نہیں سمجھتا، کوئی سمجھتا ہے وہ دوسری بار جنم لیں گے یا کوئی اور اس کے خلاف کرتا ہے، مجھے لگتا ہے وہ بات میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق وہ غلط ہے. ٹھیک ہے. یہ میرا اصل میں سوال نہیں تھا ویس بھائی، میں آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلی ان کی بعثت ہو چکی ہے، اس پہ تو ہمارا اختلاف ہی نہیں. قرآن میں واضح وہ پیدا ہو چکے ہیں. لیکن جس حدیث کا آپ نے ذکر کیا اس میں کذالک اذ بعث اللہ عیسیٰ ابن مریم، اب عیسیٰ ابن مریم جب مبعوث ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ مضارع کی طرف اطلاق کرے. جب اذ کا عربی کا لفظ فعل کے ساتھ آ رہا ہے تو وہ یہ نہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو مبعوث ہو چکے ہیں. یہ نہیں وہاں پہ لکھا ہوا.
ٹھیک ہے، یہ رضی بھائی بیسک 8 منٹ عربی گزر ہے. 8 منٹ تو آپ میری مدد یہ کریں 8 پھر پیارے بھائی اس میں کہ اگر کوئی کہے کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اب نبی مبعوث نہیں ہو سکتا، یہ ختم نبوت کے خلاف ہے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط آپ کے نزدیک؟ فتویٰ نہیں میں مانگ رہا. اچھا میری بات سنیں. جی مجھے جو لگتا ہے نا، ایک تو پہلے میرے سوال کا بھی جواب دیتا ہوں. میں نے آپ سے پہلے پوچھا جی کہ کیا جی مرزا غلام محمد صاحب اسی حدیث مبارکہ کے تحت وہ آئے ہیں؟ میں آپ کو یہ جواب دیتا ہوں، پھر آپ نے میرا دینا. میں آپ کا پہلے دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، میں آپ کی مدد کرتا جی ہوں، لیکن پھر آپ نے میرا بھی دینا کیونکہ ابھی میرے سوال کا جواب نہیں آیا. یہ جو حدیث صحیح مسلم 7373 ہے، اس حدیث کے مطابق اب اگر آپ اس کو ظاہری معنوں میں لینا چاہیں، یعنی ہر نشان آپ ظاہر پہ لینا چاہیں، تو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اس کا انکار کیا. ظاہری معنی اگر آپ لیں گے، قرآن کا آپ کو انکار کرنا پڑے گا، احادیث کا انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ قرآن کریم میں اور صحیح احادیث میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ موجود ہے. میں وہ آپ کو دکھا دوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تک بتا دیا کہ وہ 120 سالوں پہ فوت ہوئے ہیں، کیونکہ قرآن قطعی الدلالہ ہے وفات مسیح پہ، اور احادیث بھی قطعی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، واپس نہیں آنا. کیونکہ یہ بات واضح احادیث میں، جو بھی احادیث نزول مسیح کے متعلق ہے، آپ کے پاس 3 راستے ہیں. نمبر 1، آپ کہیں کہ اصل میں قرآن میں نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت، قرآن میں غلطی ہے، وہاں وفات مسیح کا ذکر ہے، لیکن کیونکہ احادیث میں ان کے آنے کا ذکر ہے، قرآن غلط ہے، ہم ان احادیث کو فوقیت دے کے ان آیات کا انکار کریں گے. یہ ایک آپشن ہے، نعوذ باللہ. دوسرا آپشن یہ ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ دیکھیں قرآن میں تو وفات مسیح کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے واپس نہیں آنا، احادیث میں آ رہا ہے کہ ایک نزول مسیح ہوگا، تو میں اس کی تعویل کر کے یہ عقیدہ رکھوں گا کہ یہ جو نزول کی پیش گوئی ہے، یہ کوئی شخص ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، نہ کہ وہی مسیح رسول اللہ بنی اسرائیل. تیسری آپشن یہ ہوگی کہ آپ حدیث کا ہی انکار کر دیں اور کہہ دیں کسی نے نہیں آنا. ہمارا موقف ہے کہ حدیث صحیح مسلم 7373 یہ درست ہے، لیکن اس میں استعارات ہیں اور مجاز کا کلام ہے. میرے سامنے ابھی میرے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہے، تقریباً اس کے کتنے صفحے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں ہے صفحے 57. اس حدیث پہ سارے نشانات کا میں نے ذکر کیا اور اس کا کیا معنی اور کیوں اس کی حقیقی معنی آپ کس طرح سے لیں گے، اور کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتووں کے مطابق اور تعلیم قرآن کے مطابق یہ ساری جو باتیں ان کو اگر آپ حقیقت میں معمول کریں گے تو آپ خود قرآن کا انکار کرنا پڑے گا. تو جی ہم اس حدیث کو مانتے ہیں. مسیح موعود علیہ السلام نے خود اپنی کتاب تحفہ گولرویہ میں تسلیم کیا کہ آپ اس حدیث کو مانتے ہیں، لیکن اس کے حقیقی معنوں پہ آپ نے اعتراضات کیے کہ اگر اس حدیث کو لٹرل لیں تو پھر مشکل میں آپ پڑھیں گے. میں وہ روایت میں وہ حوالہ آپ کے آگے پڑھنے لگا ہوں تاکہ وہ آپ سیو کر لیں. اس کے بعد پھر آپ نے پہلے میرا انشاءاللہ جواب دینا ہے، پھر ہم آگے جائیں گے. یہ وہ حوالہ ہے تحفہ گولرویہ میں، اس میں ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی ہمارا مسلم پر احسان ہے کہ ہم نے تعویل سے کام لے کر حدیث کو مان لیا، ورنہ رفع تناقض کے لیے ہمارا حق تو یہ تھا کہ اس حدیث کو موضوع ٹھہراتے، لیکن خوب غور سے سوچنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ دراصل حدیث موضوع نہیں ہے، ہاں استعارات سے پر ہے، اور پیش گوئی میں جہاں کوئی امتحان منظور ہوتا ہے استعارات ہوا کرتے ہیں. تو یہ ہمارا موقف ہے اس حدیث کے متعلق کہ یہ درست ہے لیکن اس میں استعارات ہے. ہر نشان کا میں آپ کو خود جب پوچھوں گا نا، آپ خود آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس میں جو اکثر باتیں ہیں یہ اس کی تعویل کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کشف دکھایا گیا ہے. اب آپ نے یہ بھی مجھے بتانا ہے اپنی ٹرن میں کہ آپ تسلیم کرتے کہ یہ جو روایت ہے کشف یا خواب تھا، اور آپ کو پتہ ہے خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے. یہ آپ نے مجھے اپنی ٹرن میں جواب دیا. جو بیست کا میں نے سوال پوچھا اس کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا کہ یہ مضارع کی طرف ہے. ابھی بھی آواز واپس آ رہی ہے. 2-3 لاکھ روپے جمع کر دیا. میرے خیال میں مائک کھلا ہے اس وجہ سے. جی سوری. ہاں جی بہت شکریہ رضی بھائی، تھینک یو سو مچ. اچھا رضی بھائی دیکھیں بات یہ ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ رضی بھائی میرا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. سب سے پہلے تو یہ سب سے مزے کی بات ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ آپ دوسرے طریقے سے اس کو فالو کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو استارہ کے رنگ میں لینا ہے. میں کہتا ہوں یہ بھی رضی بھائی آپ اور میں یہاں پہ بھی ایگری کر گئے.
اور میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اس کو استارہ کے رنگ میں لے لیتے ہیں. اب رضی بھائی میں ایک ایک کر کے لائن پڑھوں گا اور میں چاہوں گا کیونکہ ابھی آلموسٹ 13 منٹ گزار دیے ہیں اور 13 منٹ کے بعد اب میرے پاس ٹائم چونکہ کم بھی ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ کور ہو جائے اور اس حدیث کا آدھا حصہ میں چھوڑ کے جہاں سے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی باسط ہوتی ہے میں وہاں سے آگے پڑھنا شروع کروں گا, اور میں امید کروں گا کہ آپ اس کو ان شارٹ مطلب میں لائن پڑھتا ہوں, آپ اس کا استارہ مجھے بتا دیں کہ اس کا استارہ کیا بنتا ہے. لیکن پیارے بھائی پہلے جو میں آپ کو بیست کا میں اگری کرتا ہوں, کوئی ایشو نہیں, میں پوری حدیث آپ کو آج سمجھاؤں گا, لیکن پہلے آپ کو میں نے جو باتیں کی ہیں کہ اگر آپ اس کو ہم کس طرح اس کو مانتے, اگر قرآن میں وفات کا ذکر ہے, وفات مسیح کا ذکر ہے, تو پھر آپ کو ان حدیث کی تعویل کرنی پڑے گی. اس پہ بھی آپ نے کچھ نہیں کہا. پھر میں نے آپ کو کہا کہ کیا میں نے کہا تھا, میں نے کہہ تو دیا بھائی, میں نے کہا تعویل آپ کرتے ہیں, اگری کرتے ہیں. ہاں تعویل اس کی دیکھیں میری بات سنیں. جی اب دو چیزیں ہیں رضی بھائی, اگر تو آپ کہتے ہیں کہ میں پہلے وفات مسیح کو مانوں اور پھر اس کو سمجھو, دیکھیں چیزوں کی کولیبریشن ہوتی ہے بھائی. کولیبریشن یہ ہے کہ میں یہاں پر دیکھوں گا کہ بیسیکلی یہ حدیث کیسے میٹافوریکلی کیسے آ رہی ہے. آپ مجھے یہ اگر آپ مجھے اختیار دے دیں کہ میں اس کے اوپر سوچ کر سکوں, کچھ چیزیں کر سکوں, تو یہ پاسبلٹی ہے آپ کے لیے, بجائے یہ کہ آپ مجھے کہیں نہیں تم پہلے یہ فائنلائز کر لو اور یہ فائنلائز کرو پھر آگے جاؤ. ٹھیک ہے یہ آپ کے سٹیپس جو ہیں وہ ہوں گے, لیکن مجھے اتنا آپشن دے دیں, یہ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ مجھے یہ آپشن دے دیں. آپ مجھے یہ میٹافوریکلی ذرا میں لائنیں میں آپ کو سمجھا دوں گا. یہ میں آپ کو لمیٹڈ ٹائم آفر دے رہا ہوں, لمیٹڈ ڈیل. آپ سوچیں جیک پاٹ آپ جیتنے لگے, ٹھیک ہے. میں پوری حدیث آپ کو سمجھاؤں گا, بس آپ یہ بتا دیں پیارے بھائی کہ کیا یہ بندہ اگر کوئی کہے کہ اب کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا, اس حدیث میں مضارع کا صیغہ کہ نبی مبعوث ہوگا, تو وہ صحیح ہے آپ کے نزدیک یا غلط ہے؟ اچھا اب تک کی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے نا, اب تک کی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, اس میں ایک نبی کے آنے کا ذکر ہے, ایک نبی کے مابعوث ہونے کا ذکر ہے, جی جو اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں. تو مجھے بالکل. لگتا ہے کہ وہ اب کیونکہ وہ بندہ پتہ نہیں میٹافوریکلی مابعوث نہ لے لینا, مجھے یہ بھی پتہ نہیں کیونکہ چیزیں میٹافوریکلی بھی ہیں نا, تو یہ پھر میں اب اس کے تو ہاں اگر وہ اس کو لٹرل لے رہا ہو, لٹرل لے کے کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا. اب یہ دیکھیں میں اپنی بات یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک نبی کے مابعوث ہونے کا ذکر ہے بالکل, تو وہ آپ کے عقل کے مطابق وہ غلط ہے. میری عقل کے مطابق اس بندے کو مطلب پھر وہ اس کو ایکسپلینیشن دینی چاہیے نا, وہ کیوں ایسی بات کر رہا ہے, وہ تو غلط ہے ابھی تک آپ کے نزدیک اگر اس نے یہ بات کی ہو. جی بالکل ایسے. جزاک اللہ. یہ آپ کے ایک مولوی کا کیتا, اس کا میں نام نہیں لینے لگا, فکر نہ کریں. اب آپ مجھے بتائیں, اس حدیث کو پڑھنا شروع کریں, میں آپ کو سمجھاتا ہوں انشاءاللہ. جی چلے بہت شکریہ جی. اچھا بات یہ ہے کہ میں ہاف سے شروع کروں کیونکہ وہ شروع سے ذری بات ہے, وہ دجال کا ذکر بھی ہے, وہ نہیں اس کا کیوں نہیں بات آپ نے کیوں نہیں, وہ بھائی ٹائم کا میں نا ابھی 51 منٹ ہو گئے, آپ نے کہا تھا 1 گھنٹے کا ٹائم ہے, تو یہ 16 منٹ تو گزر گئے ادھر ہی. یہی تو دجال پہ ٹھیک ہے آپ سکپ کر لیں, کوئی ایشو نہیں. یہ بھی مطلب میں وہیں سے دے دیے. ہاں میں اصل میں آنا چاہ رہا ہوں جہاں پہ اللہ کے نبی نے عیسیٰ بن مریم کا ذکر کیا نا کہ ان کا وہ آئیں گے. آپ مجھے بتائیں کس جملے کس عربی سے آپ شروع کر رہے ہیں؟ وَكَذَلِكَ سے میں سٹارٹ کروں گا. نہیں اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد دیکھیں میں ایک منٹ اذ بعث اللہ عیسیٰ, ہاں كَذَلِكَ اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم فَيَنزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ, یہ والی جو لائن ہے. ایک سیکنڈ میں وہاں پہنچ جاؤں, ایک سیکنڈ مجھے دے. وَيَحْشُرُهُ وَيَبْعَثُ اللَّهُ یاجوج ماجوج. اوپر آپ میرے خیال نیچے چلے گیا. یہ آپ یہاں پہ ہیں, یہ نہیں, آپ اس سے اوپر ہیں. ہاں كَذَلِكَ اذ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ. صحیح ہے پیارے بھائی, سنائیں مجھے. آپ پڑھیں عربی کو ترجمہ کریں. میں ترجمہ کروں گا جی ٹھیک ہے. اس میں ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں جی کہ عربی بھی پڑھ دیں تاکہ لوگ دیکھ لیں. بھائی میری عربی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے اصل. کوئی بات نہیں, میں مدد کر دوں گا آپ کی, میری بھی اتنی اسٹرانگ نہیں. دو کمزور بھائی ایک دوسرے کی مدد کر دیتے ہیں آج, کیا خیال ہے؟ وہ میں اردو پڑھتا ہوں ساتھ ساتھ, آپ اس کو خود ہی عربی پھر پڑھ لیجیے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ جو اس کی غزالے کیسا ہے وہ ہے کہ حق تعالیٰ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجیں گے.
ہاں جی، مبعوث کریں گے. مابوس کریں گے. جی اچھا اب میں یہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو عیسیٰ بن مریم کا ذکر کیا گیا ہے، آپ اس کو میٹافوریکلی لیتے ہیں چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں آپ کے مطابق، تو یہ اللہ کے نبی کے جو الفاظ ہیں عیسیٰ بن مریم کے، وہ عیسیٰ بن مریم نہیں ہے، وہ میٹافوریکلی ہے، ایسا ہی ہے؟ آپ نے نا حدیث پیش کرنی، پھر میں تفسیر خود کروں گا نا، پھر اگر کوئی سوال رہے گا آپ پوچھ لیں مجھے. چلے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ میں بتا دیتا ہوں، آپ اس میٹافوریکلی بتا دیں کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو مابوس کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام سفید منارہ کے پاس اتریں گے دمشق کے شہر میں مشرق کی طرف، زرد اب ایک کر لینا، دمشق کے پاس شہر میں مشرق کی طرف، یہاں تک آپ ایکسپلین کر دیں بس. اچھا ٹھیک ہے. یہ تو سفید منارہ کیا ہے اور دمشق کیا ہے؟ میں پیارے بھائی آپ کو سمجھاتا ہوں. پہلی بات یہ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مریم، کہ پھر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو مبعوث کرے گا. پہلی بات یہ ہے پیارے بھائی، بعث کا لفظ جو قرآن کریم میں آتا ہے، مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آتا ہے، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پہ آسمان سے آئے؟ نہیں. تو بعث کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے جب انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہ زمین میں ہی پیدا ہوتے ہیں. تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہاں پہ بھی اللہ نے بعث کا لفظ استعمال کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسیح ابن مریم. اب ایک حدیث کو آپ نے لیا جو اچھی بات ہے، لیکن یہ اصول ہے محدثین کا کہ جب کوئی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. گزارش آپ میوٹ ہو جائے کیونکہ آوازیں کافی آ رہی ہے. اب اس حدیث کا ذکر آ گیا المسیح ابن مریم، یہ کون سے مسیح ابن مریم ہے اس کا ہم نے پتہ کرنا ہے. خود بخاری کی حدیث ہے کہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، کہ یہ جس مسیح کا نزول ہوگا وہ تو آپ کے امام آپ میں سے ہوں گے. یہ تو نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رجوع کریں گے یعنی واپس آئیں گے. کسی حدیث میں یہ نہیں کہ اذ رجع اللہ المسیح ابن مریم، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا رجوع اللہ کرے گا، بلکہ بعث کا لفظ ہے اور نزول کا لفظ ہے. اور خود بخاری میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر آگی امامکم منکم، وہ آپ کے امام آپ میں سے ہوں گے. پھر بخاری میں آگے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کو معراج کی رات میں دیکھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ. وہاں تو مردہ انبیاء تھے جو فوت ہو چکے تھے، اس وجہ سے علماء کہتے ہیں یہ ان کی روحیں تھی، جسم تو ان کے زمین میں تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت آ گئی کہ وہ فوت ہو چکے، انہوں نے نہیں واپس آنا. اور خود اگلی روایت میں آنے والے مسیح کا جب ذکر ہوا، کیونکہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا رنگ سرخ تھا اور آنے والے مسیح کا رنگ گندمی بتایا. تو یہ المسیح ابن مریم رسولا الی بنی اسرائیل نہیں ہو سکتے، کیونکہ قرآن میں واضح ہے کہ وہ فوت ہو چکے، انہوں نے واپس نہیں آنا. تو یہاں پہ المسیح ابن مریم وہی امامکم منکم ہے جن کا ذکر بخاری میں. تو یہ کوئی اور شخص ہوگا امت سے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتوی ہے، یہ رؤیا ہے، کشف ہے، اس کی تعویل آپ کو کرنی پڑے گی، نہیں تو قرآن اور دوسری بخاری کی روایت کا آپ کو انکار کرنا پڑے گا. اگلا جو سائن ہے فَيَنزِلُ عِنْدَ الْمِنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شرقی دمشق، کہ وہ نازل کرے گا. اب نازل کا لفظ آگے یہ وہی نزول کا لفظ ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں آیا کہ قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا. کیا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ زمین پہ آئے آسمانوں سے؟ ہرگز نہیں. تو نزول کا لفظ بھی جب انسانوں کے لیے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آسمانوں سے وہ جسم کے ساتھ آ رہے، بلکہ یہاں پہ اشارہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ذریعے سے اپنے کام کرے گا اور وہ نیک شخص ہوگا. تو اس وجہ سے اس کے لیے نزول کا لفظ آیا، اور یہ نزول کے لفظ کی ہمیں کانٹیکس دیکھنی پڑے گی. اندل منارۃ البیضاء، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منارۃ البیضاء کا جو ذکر ہے کہ وہ وائٹ مینارے پہ آئیں گے. خود ابن کثیر رحم اللہ نے اپنی کتاب البدایۃ والنہایہ میں فرما دیا کہ یہ جو وائٹ مینار ہے یہ 8ویں صدی میں بنا تھا. اس سے پہلے کوئی شرقی دمشق کوئی وائٹ مینار تھا ہی نہیں. تو اس سے پتہ لگتا ہے یہ حقیقت میں آپ نہیں لے سکتے، کیونکہ مینار کا خواب میں اگر آپ دیکھیں کیا مطلب ہے، اگر آپ لکھیں ڈریم انٹرپریٹیشنز میناریٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب ہے.
تو مینار کے متعلق آپ کو نظر آئے گا، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے in a dream the minaret of a mosque represents a righteous man who fosters unity and love between people. یہ ایک ایسے شخص کے لیے آتے ہیں جو لوگوں میں اتحاد پیدا کرتا ہے، وہ نیک ہوتا ہے. تو یہاں پہ اند المنارۃ البیضاء یہ آپ حقیقت میں نہیں معمول کر سکتے، کیونکہ وہاں منارہ کوئی تھا ہی نہیں، اور یہ کش بیان ہو رہا ہے. پہلی بات. دوسری بات آپ نے کہا دمشق میں وہ آئے گا، یہاں تو شرقیہ دمشق ہے کہ وہ ایسٹ آف ڈمیسکس آئے گا، اور قادیان ڈائریکٹ ایسٹ آف ڈمیسکس ہے. تو یہ اس طرح پیش کوئی پوری ہوئی کہ جو وائٹ میناریٹ ہے نا ایسٹ آف ڈمیسکس، یہاں پہ جو مراد ہے اس کی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کا کیا معنی ہے. اب مینار اذان کے لیے ہوتا ہے. اذان کس چیز کے لیے وہاں پہ استعمال ہوتا تھا مینار؟ تاکہ ان کی آواز ساری طرف پہنچ جائے. تو آنے والے مسیح کے لیے یہ اس وجہ سے ذکر ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے اسلام کے پیغام جیسے اذان دیتے مینار پہ، ان کے ذریعے سے پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچے گا. یہ پہلی تشریح. دوسری تشریح یہ ہے کہ قادیان ڈائریکٹ ایسٹ ہے. اور تیسری تشریح یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کش میں دمشق کا لفظ جو ہے وہ مجازی طور پہ استعمال ہوا کہ جس طرح یزید کے زمانے میں وہاں پہ ظلم ہوا ہے، ٹھیک ہے، یزید کے جو ٹرینٹی، جو یزید کے لوگ ہیں جو اس کی طرح لوگ ہوتے تھے، وہ اس جگہ میں رہتے تھے. تو یہاں پہ یہ بھی مراد ہو سکتے کہ قادیان میں بھی بعض ایسے لوگ ہیں جو کہ بدی کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ بیسکلی جو مخالفین ہیں مسیح موعود علیہ السلام کے، وہ بھی وہاں پہنچ چکے تھے. تو مسیح موعود علیہ السلام بلکہ ازالہ اوہام میں فرماتے، اس کا میں اردو ترجمہ آپ کو بتایا تو مسیح موعود علیہ السلام فرماتے کہ صحیح مسلم میں جو حدیث ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ میں اپنے الفاظ میں انگلش کا اردو کر رہا ہوں، کہ وہ وائٹ میناریٹ شرقیہ دمشق میں آئیں گے. مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پہ دمشق کا معنی یہ بھی ہے کہ ایک ٹاؤن ہوگا جہاں پہ لوگ ہوں گے جو یزید کی طرح ہوں گے. اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دمشق کا معنی یہ ہے کہ جو قادیان ہے اس میں بھی بعض صفات جو دمشق میں تھی. اور دماسکس کا اس وجہ سے ذکر ہے کیونکہ حضرت مسیح وسلم فرماتے کہ یہ وہی جگہ جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا گیا. اور یہ بھی وہاں پہ مسیح موعود علیہ السلام فرماتے کہ it refers to someone from among the Muslims کہ یہ کسی کے بارے مسلمانوں میں جو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوگا. جس طرح بعض اس زمانے میں لوگ تھے جو شریر تھے، اسی طرح اس زمانے میں شریر لوگ بھی، اور ایک ایسے بھی جو مسیح علیہ السلام کی طرح ہے. تو یہ خلاصہ مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ وہ مرکز ہے جس کے ذریعے سے توحید پھیلے گی. اور مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ قادیان جو ہے وہ ڈائریکٹ ایسٹ آف ڈمیسکس ہے. تو یہ اس کی تعویل ہم یہ کرتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ازالہ اوہام میں یہ تعویل کیا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ ابن کثیر اور علماء یہ تسلیم کرتے کہ کوئی مینار تھا ہی نہیں وائٹ میناریٹ، تو اس وجہ سے وہ آپ حقیقت میں لے نہیں سکتے. اور اس پہ اختلاف رہا ہے. بعض کہتے ہیں جروسلم میں آئیں گے، بعض کہتے ہیں کدھر اور آئیں گے. تو یہ کوئی قطعی بات ہے ہی نہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے آپ کے مسلمانوں میں. بعض کہتے ہیں وہ جروسلم میں آئیں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے وہ میں جلدی سے ازالہ اوہام کا اردو میں بھی پڑھ دیتا ہوں، نہیں تو اگر نہیں ضرورت وہ آپ کی مرضی. لیکن میں حوالہ اسکرین پہ کم از کم دکھا دیتا ہوں تاکہ لوگ اس کو پڑھ لیں. یہ ازالہ اوہام جلد 3، اس میں مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا. صفحہ ہے 134 to 136. وہ میں اسکرین پہ دکھانا چاہتا ہوں. اس میں مسیح موعود علیہ السلام نے ایک سیکنڈ، اس میں مسیح موعود علیہ السلام نے وائٹ میناریٹ کی جو تفصیل بتائی ہے وہ ادھر ہے. یہ 136 137 آپ کو نظر آ رہا ہے. فٹ نوٹ جو ہے اس میں آپ فرماتے ہیں، یہ میں پڑھ دوں جلدی سے اویس بھائی؟ جی آپ کی مرضی، آپ پڑھ دیں. ہاں میں پڑھ دیتا ہوں جلدی سے، کیونکہ میں جو انگریزی ترجمہ ہے نا وہ میں چاہتا ہوں وہ میں کوئی غلطی اس میں نہ کرے. تو یہ شروع ہوا ہے 134 سے. ہاں یہ دیکھیں، اب یہ بھی جاننا چاہیے کہ دمشق کا لفظ جو مسلم کی حدیث میں
وارد ہے یعنی صحیح مسلم میں یہ جو لکھا ہے کہ حضرت مسیح دمشق کے منارے سفید شرقی کے پاس اتریں گے، یہ لفظ ابتدا سے محقق لوگوں کو حیران کرتا چلا آیا ہے، کیونکہ بظاہر کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ مسیح کو دمشق سے کیا مناسبت ہے اور دمشق کو مسیح سے کیا خصوصیت ہے۔ ہاں اگر یہ لکھا ہوتا کہ مسیح مکہ معظمہ میں اترے گا یا مدینہ منورہ میں نازل ہوگا تو ان ناموں کا ظاہر پر حمل کرنا موضوع بھی ہوتا، کیونکہ مکہ معظمہ خانہ خدا کی جگہ اور مدینہ منور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا تخت ہے، مگر دمشق میں تو کوئی ایسی خوبی کی بات نہیں جس کی وجہ سے تمام امکنہ معتبرہ کے چھوڑ کر نزول کے لیے صرف دمشق کو مخصوص کیا جائے۔ اس جگہ بلا شبہ استعارہ کے طور پر کوئی مرادی معنی مخفی ہیں جو ظاہر نہیں کیے گئے، اور یہ عاجز ابھی اس بات کی تفتیش کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا کہ وہ معنی کیا ہے کہ اسی اسنا میں میرے ایک دوست اور محب واسق مولوی حکیم نور الدین صاحب اس جگہ قادیان میں تشریف لائے، اور انہوں نے اس بات کے لیے درخواست کی کہ جو مسلم کی حدیث میں لفظ دمشق و نیز اور ایسے چند مجمل الفاظ ہیں ان کے انکشاف کے لیے جناب الہی میں توجہ کی جائے، لیکن چونکہ ان دنوں میں میری طبیعت علیل اور دماغ ناقابل جد و جہد تھا، اس لیے میں ان تمام مقاصد کی طرف توجہ کرنے سے مجبور رہا۔ صرف تھوڑی سی توجہ کرنے سے ایک لفظ کی تشریح یعنی دمشق کے لفظ کی حقیقت میرے پر کھلی گئی، اور نیز ایک صاف اور صریح کش میں مجھ پر ظاہر کیا گیا کہ ایک شخص حارث نام یعنی ہر رات آنے والا ہے جو ابو داؤد کی کتاب میں لکھا ہے۔ یہ خبر صحیح، اور یہ پیشگوئی اور مسیح کے آنے کی پیشگوئی در حقیقت یہ دونوں اپنے مصداق کی روح سے ایک ہی ہیں، یعنی ان دونوں کا مصداق ایک ہی شخص ہے جو یہ عاجز ہے۔ اول میں دمشق کے لفظ کی طبیع جو الہام کے ذریعے سے مجھ پر کھلی گئی ہے بیان کرتا ہوں، پھر بعد اس کے ابو داؤد والی پیشگوئی کی بات ہوتی ہے۔ بس واضح ہو کہ دمشق کے لفظ کی طبیع میں میرے پر من جانب اللہ یہ ظاہر کیا گیا کہ اس جگہ ایسے قصبے کا نام دمشق رکھا گیا جس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو یزیدی اتباع اور یزید پلید کی عادات اور خیالات کے پیرو ہیں، جن کے دلوں میں اللہ اور رسول کی کچھ محبت نہیں اور احکام الہی کی کچھ عظمت نہیں، جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشوں کو اپنا معبود بنایا رکھا اور اپنے نفس امارہ کے حکموں کے ایسے مطیع ہیں کہ مقدسوں اور پاکوں کا خون بھی ان کی نظر میں سہل اور آسان امر ہے، اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور خدائے تعالیٰ کا موجود ہونا ان کی نگاہ میں ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جو انہیں سمجھ نہیں آتا، اور چونکہ طبیب کو بیماروں ہی کی طرف آنا چاہیے، اس لیے ضرورت تھا کہ مسیح ایسے لوگوں میں ہی نازل غرض مجھ پر یہ ظاہر کیا کہ دمشق کے لفظ سے دراصل وہ مقام مراد ہے جس میں یہ دمشق والی مشہور خاصیت پائی جاتی ہے، اور خدا تعالیٰ نے مسیح کے اترنے کی جگہ دمشق کو بیان کیا، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسیح سے مراد وہ اصلی مسیح نہیں ہے جس پر انجیل نازل ہوئی تھی، بلکہ مسلمانوں میں سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو اپنی روحانی حالت کی روح سے مسیح سے اور نیز امام حسین سے بھی مشابہ تخت ہے، کیونکہ دمشق پایا تخت یزید ہو چکا ہے، اور یزیدوں کا منصوبہ گاہ جس سے ہزارہا طرح کے ظالمانہ احکام نافذ ہوئے تھے وہ دمشق ہی ہے۔ تو یہ مزید مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں تفصیل کی ہے اس کی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قادیان ڈائریکٹ ایسٹ آف ڈماسکس بھی ہے، تو اس حدیث کا یہ ہم معنی لیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اچھا میں نا یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ آپ ایکسپلینیشن اصل میں آپ وہ چیزیں بتا دیتے ہیں جو نا میں پوچھتا ہی نہیں ہوں، اچھا، اور اس کی وجہ ٹھیک ہے وہ آپ اپنی طرف سے پوری ایکسپلینیشن دیتے ہیں۔ اچھا میرا نا آپ سمجھتے ہیں شاید پتہ نہیں آپ کہہ دیتے ہیں علماء کا آپس میں آپ کا اختلاف ہے دمشق کے اوپر، اور یہ وہ مجھے نہیں سمجھ آتی آپ یہ باتیں کیوں کر جاتے ہیں، کیونکہ میرا یہ سوال ہی نہیں ہوتا۔ میں آپ سے پھر دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ میں آپ سے چھوٹی بات پوچھوں گا، اس کو چھوٹا جواب آپ دیں۔ یہ مرزا صاحب پہ مطلب سفید منارہ کے مطابق مرزا صاحب کے مطابق ہے، آپ اتنی ایکسپلین دیکھیں، میں نہیں چاہتا، آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے، میرا ٹائم بھی بہت قیمتی ہے، اور یہ آپ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ حق پر ہیں تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ اگر آپ کسی کی اصلاح کرتے ہیں اور اپنے ٹائم میں سے ٹائم نکالتے ہیں تو میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں، آپ پتہ نہیں کدھر کدھر کون سی باتیں کر دیتے ہیں، وہ میرے سوالوں سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی، پھر مجھے مطلب ان میں سے بہت سی باتیں ایسی مجھے شاید ریوائنڈ کر کے دوبارہ سننا پڑے، اور وہ اس کا میرے سوال سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میرا سوال بہت اسپیسیفک ہے رضی بھائی، عیسیٰ ابن مریم جو آئیں گے وہ سفید منارہ کے پاس اتریں گے، یہ سفید منارہ مرزا صاحب کے مطابق کیا ہے، مطلب ان کے اوپر کیسے یہ پورا ہو رہا ہے، وہ صرف یہ بتا دیں کہ وہ کیا ہے، وہ سفید منارہ میٹافوریکلی ہے
آپ مجھے بتا دیں ویسے وہ میٹافوریکلی ہے. سفید منارہ سے مراد اب مجھے پہلے یہ سمجھ لگی کہ اس کا مطلب ہے کمبینیشن, مطلب کمبائن کرنا, اکٹھا کرنا. تو آپ یہ بتا دیں کہ ان لوگوں کو اکٹھا کیا ہے اور یہ سفید منارہ ہے. بھائی دمشق کے شہر میں مشرق کی طرف اتریں گے, آپ بتا دیں کہ یہ قادیان ہے. وہ زرد رنگ کیا ہے, آپ مجھے بتا دیں کہ وہ زرد رنگ کیا ہے. تو یہ جو آپ اتنی پتہ نہیں آپ کیا کیا وہ باتیں بتا دیں, اس سے میرے سوال سے کوئی لینا دینی کوئی چیز ہوتی. تو میں پھر دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ مجھے اگر سمجھا سکتے ہیں تو پلیز یہ بتائیے گا کہ یہ سفید منارہ سے مراد کیا ہے. یہ سفید منارہ وہ ہے, ہمارے علماء کا کہتے ہیں, ان کا آپس میں اختلاف ہے, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ سفید منارہ مرزا صاحب کے اوپر اس طرح پورا ہوا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر دیا ہے. یہ پلیز بتا دیں آپ. جی اویس بھائی جزاک اللہ. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے سوال کرنا ہے نا اور آپ کی نیک نیت ہے جس میں کوئی شک میں کر رہا نہیں, تو پھر پیارے بھائی سوال چھوٹی ہوتے ہیں, جواب تفصیل سے ہی آپ کو میں سمجھاؤں گا نا. تو آپ کہتے جانے آپ کے سوال کا جواب نہیں آ رہا, لیکن اگر آپ غور کریں آپ ہی کا سوال کا جواب آ رہا ہے. آپ نے کہا عیسیٰ ابن مریم جو یہ وائٹ منارٹ ہے جو مینار ہے یہ مرزا صاحب کے لیے کیوں ہے. پہلے آپ نے کہا کہ میں یہ پوچھ رہی نہیں کہ علماء کا اختلاف اس میں ہے, یہ نہیں. پیارے بھائی یہ ضروری ہے, کیونکہ اگر علماء کا اختلاف رہے کہ وہ یروشلم میں آئیں گے, دمشق میں آئیں گے, مکہ میں آئیں گے یا مدینہ میں آئیں گے, اگر یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے تو پھر یہ بات قطعی نہیں ان کے نزدیک. اس پہ آپ غور کریں کہ وہ نہیں کہتے کہ یہ یقینی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق میں ہوگا. ابن ماجہ جو کہ صحاح ستہ میں سے وہ کہتے ہیں فلسطین میں ہوگا. تو یہ قطعی دلالہ نہیں ہے, اس پہ اختلاف رہا ہے, یہ بہت ضروری ہے پہلی بات. دوسری بات یہ آپ نے کہا کیا یہ حدیث ان کے لیے بالکل ہے, یہ تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے ہے. اس کی جو اول تشریح ہے, اس کی 3 تشریحات کہ وائٹ مینار کا کیا مطلب ہے. ایک جو میں نے ابھی آپ کو بتایا مسیح موعود کی کتابوں سے, 2 جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایسٹ آف ڈماسکس ہی قادیان ہے, اور جو وائٹ مینار ہے اس کا معنی یہ بھی ہے کہ جیسے اذان دیتے ساری دنیا وہ سنتی ہے, اس طرح مسیح کے ذریعے سے اسلام کا پیغام ہر طرف پہنچے گا. یہ دوسرا میں نے آپ کو معنی بتایا. جو تیسرا معنی ہے وہ یہ ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام اور یہ انبیاء کی سنت ہے کہ جو پیش گوئیاں ہوتی ہیں ان کی فزیکلی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پوری ہم کریں. یہ انبیاء کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام کی مثال قرآن کریم ہے. تو آپ علیہ السلام کی نے اپنی زندگی میں بھی یہ خواہش کی تھی کہ ایک وائٹ مینار بنے بھی, اور وہ آپ کی زندگی کے بعد مکمل ہوا. تو یہ جو تیسری بات ہے یہ بس اس کا ایک ظاہری پیش گوئی کو دکھانے کے لیے ہے, نہ کہ اول اس پیش گوئی کی جو مصداق ہے اس کے لیے یہ بات نہیں ہے. جو 2 میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں وہ اس مینار کا وہ مطلب ہے, اور میں نے آپ کو ابن کثیر کا بھی حوالہ دے دیا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ سر. یہ زرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے, یہ زرد رنگ کا جوڑا کیا چیز ہے؟ جی یہ 2 زرد چادریں جو ہے نا, کیونکہ جیسے آپ کو پتہ اور آپ تسلیم آپ نے کر لیا جہاں تک مجھے پتہ ہے, اس کی آپ نے اپنی ٹرن میں وضاحت مجھے دینی ہے, کیونکہ آپ نے ابھی اکثر چیزوں کا جواب نہیں دیا. آپ مانتے یہ کشف یا خواب ہے یا نہیں مانتے؟ بھائی میں کیا مانتا ہوں, اب اگر آپ نے وہ پوچھنا ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہو جانی ہے. پھر تو میں تو مرزا صاحب کو نہیں مانتا بھائی. ٹھیک ہے, پہلے آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہمارا کوئی اختلاف ہی نہیں کسی چیز پہ, یاد ہے؟ نہیں آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں, یہ جو لٹریچر یہ سامنے پیش کیا جاتا ہے رضی بھائی, تو آپ مجھے یہی سمجھ نہیں نہ آ رہی آپ کس طرح آپ کہتے ہیں یار کہ آپ کیا. بھائی میں وہی پوچھ رہا ہوں, مجھے آپ دیکھیں آپ مجھے ایکسپلینیشن دے دیں کہ بھائی یہ کیا ہے. مطلب میں آپ کو زید چادر کا بھی بتانے لگا نا, فکر نہ کریں, وہ میں آپ کو نیکسٹ بتا رہا ہوں. میں بس آپ کو ایک چھوٹا سا سوال پوچھا پیارے بھائی, یہ جو حدیث ہے آپ اس کو مانتے, آپ نے کہا ہے آپ مانتے, میں نے بس آپ کو پوچھا کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھائی گئی یا نہیں, اس پہ بھی آپ مجھے بتانا نہیں چاہتے. یہ بھی مجھے نہیں, مجھے واقعی نہیں پتا کہ یہ خواب دکھایا گیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ نئی خواب تھی؟ بھائی میری بات سنیں, میں نے آپ کو یہی کہا کہ مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں. اب آپ مجھے ایکسپلینیشن دے رہے ہیں, یہ آپ دیکھ لیں پھر, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی روایت ہے جو نواس بن سمعان نے نقل کیا مسند الشامین میں, اور یہ صحیح روایت ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, اُریدُ أَنَّ ابْنَ مَرْيَمَ علیہ السلام یخرج من عند
المنارۃ البیضاء شرقی دمشق. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی یہ جو دمشق والی بات ہے یہ میں نے خواب میں دیکھی. جو خواب ہوتی ہے نا وہ تعبیر طلب ہوتی ہے. اس کا آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں بعد میں کیونکہ یہ لائیو چل رہا ہے. جہاں تک زرد چادروں کی بات ہے پیارے بھائی، زرد چادریں اگر آپ خواب کی تعبیر دیکھیں نا تو جو زرد چادر ہوتی ہے اس کا معنی خود خواب کی تعبیر میں یہ ہے کہ بیماری. تو یہ کہ وہ دو زرد چادروں میں آئے گا اس کا معنی تھا کہ وہ آئیں گے لیکن ان کی ایک یہ آپ کو ان میں یہ بھی نظر آئے گا کہ ان میں دو بیماریاں بھی ہوں گی اور یہ کوئی اپنے آپ میں اس طرح بیماریاں نہیں ڈالتا. ٹھیک ہے، تو یہ مسیح موعود علیہ السلام نے خود اس کا ذکر کیا اپنی کتاب حقیقت الوحی میں کہ اس کا معنی ہے کہ دو چکے کہ جو زید چاہتے یہ کفار کے کہ وہ دلائل اپنے علم عقل اور نقل سے دیں گے اور دوم کہ وہ جو دلائل لائیں گے وہ ایک انسان کے ذریعے سے نہیں صرف دلائل لائیں گے بلکہ نشانات بھی لائیں گے جو خدا تعالیٰ سے ہیں. مثال کے طور پہ مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں جو طاعون آیا وہ دوسرے فرشتے کی مثال ہے. جو پہلی مثال ہے وہ جو آپ نے کتابیں لکھی اور دلائل دیے عیسائیوں کے خلاف یہودیوں کے خلاف ہندوؤں کے خلاف اور اپنی صداقت بلکہ اپنی صداقت نہیں اسلام کی صداقت جو ثابت کی ہے وہ آپ علیہ السلام نے جس طرح ثابت کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے ذریعے سے کیا. اور ہر نبی جو ہے وہ فرشتوں کے ساتھ ہی آتے جیسے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرمائے لہو معقبات کہ ان کے ساتھ فرشتے آگے بھی پیچھے بھی. تو یہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ دو فرشتوں کے ساتھ آئے گا. یہ اس کا ایک معنی ہے. دوم اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اس کے صحابہ ہوں گے جو ان کی مدد کریں گے. یہ بھی آپ جب یہ دو معنی دیتے ہیں تو مجھے کہ باہر نکلے ہیں ان کے ہر پہ یہ ایک روایت ہے میں وہ بلکہ نکال لیتا ہوں. اس میں جہاں تک مجھے یاد ہے ایک سیکنڈ میں وہ نکال ہی لیتا ہوں. ایک سیکنڈ ہاں جی. تو یہ آپ نے اردو ترجمہ جو پڑھا ہے نا یہ صحیح مسلم میں غلط آپ نے پڑھا. اس کو پھر آپ پڑھیں اس کا ترجمہ. جب عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا. ہاں آگے پڑھتے جائیں. اب صحیح ہے آگے جو اگلی بات ہے اس کو بھی جب پڑھیں. اپنا سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح بوندیں بہیں گی. بالکل یہ اصل بات ہے جو میں کرنا چاہتا. تو اس کی یار آفس آنا ذرا. ہاں جی یار آفس آنا ذرا مجھے کام ہے ادھر نا. ہاں جی اس کی بھی تشریح حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے کی ہے. اور آپ نے اس کی جو تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے فرشتوں کے ساتھ. آویسی اس کا ہم نے ذکر کر دیا. جو یہ بات ہے کہ ایسے ہوگا کہ جو ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا. ایک تشریح پانی کی قرآن کریم سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ جو الہام اور وحی ہے اس کی بھی تشبیہ پانی سے ہوتی ہے. لیکن جو اس کی اول تشریح ہے وہ یہ ہے کہ بخاری میں ایک روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے وہ یہ ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارأیتم لو ان نہرا کہ اگر کیا تم دیکھتے ہو اگر ایک نہر ہو آپ کے گھر کے آگے کے دروازے کی یغتسل فیہ کل یوم خمسا اس میں 5 بار آپ روز نہائیں. آپ کیا اس بندے کے متعلق کہتے ہیں کیا اس کے جسم پہ کوئی ناپاک چیز ہوگی؟ تو انہوں نے کہا ہرگز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذالک مثل صلوات الخمس یمحو اللہ بها الخطایا کہ ایسی نمازوں کی مثال ہے. تو یہاں پہ جو پانی کی مثال ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسیح ابن مریم جب نازل ہوگا وہ دن رات خشیت الہی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوگا. اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں ان کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نائیاں کے ساتھ دی ہے جو نائیاں کرتے ہیں اور پھر ان کا جسم پاک رہتا ہے. تو وہی مثال ادھر مسیح ابن مریم کے متعلق ہے. جہاں تک پانی کا ذکر ہے اس میں وحی الہام کا بھی ذکر ساتھ آ جاتے کہ اس کو کثرت وحی کش مکالمہ ہوگا. تو یہ جو بخاری کی حدیث ہے وہ اس کا یہ معنی نہیں تو جو بھی نہائے اس پہ پانی تو اس کے سر سے اترے گا. تو یہ جسمانی طور پہ بات نہیں ہو رہی، روحانی طور پہ اس کی صفت بیان کی جائے کہ وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی
یہ عبادت میں ہوگا. بہت شکریہ. اچھا یہ آگے ہے کہ جس کافر کے پاس عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اس کو ان کے دم کی بھاپ لگے گی، وہ مر جائے گا اور ان کے دم کا اثر وہاں تک پہنچے گا. تو یہ مرزا صاحب کے اوپر کیسے؟ ہاں اس کی عربی یہ فلا یحل لکافر یجد ریح نفسی الا مات ونفسہ ینتہی حیث ینتہی طرفہ، کہ جو بھی اس کا سانس سونگے گا، کافر جو سانس سونگے گا وہ مر جائے گا. ٹھیک ہے، اور جہاں تک اس کی آنکھیں جا سکتی ہیں وہاں تک ان کا سانس جائے گا. اب خود آپ اس کو حقیقت میں معمول کر ہی نہیں سکتے اور نہ آپ شاید کرتے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ آئے گا لیہلک اللہ فی زمانہ الملل کلہا، انہوں نے تو تبلیغ کرنی ہے، تمام ادیان ہلاک ہونے ہیں. اگر وہ آئیں اور جہاں پہ بھی وہ سانسی سارے کافر مر جائیں تو کلمہ انہوں نے کس کو پڑھانا؟ آپ کے اپنے علماء استدلال کرتے جب وہ آئیں گے سارے کلمہ پڑھیں گے، لیکن اس حدیث میں جو بھی ان کا سانس سونگے گا وہ مر جائے گا. تو کیا یہ نبی کا کام ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ نبی کا کام ہوتا ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. جو انبیاء ہوتے ہیں وہ تزکیۃ النفس کے لیے آتے ہیں، تو ان کے سانس سے اگر سارے نے ہلاک ہونا تھا تو پھر احد میں یہ صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جاتی، طائف میں دی جاتی. یہ صفات انبیاء کی صفت میں موجود ہی نہیں. تو اس میں حضرت مرزا غلام احمد اعظم نے بہترین تعویل کی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے ایسی پیش گوئیاں ہوں گی کہ لوگ ہلاک ہوں گے جیسے طاعون کی پیش گوئی، اور یہ بھی کہ ان کے جو دلائل ہوں گے ان سے بھی لوگ ہلاک ہوں گے، کیونکہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ حقیقی زندگی یا جو حقیقی زندگی ہے یا موت ہے وہ دلائل کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ الانفال میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک سیکنڈ مجھے دے، وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ. حقیقی زندگی اور موت دلائل کے ساتھ یا بینہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ مراد ہے، اور علماء نے بھی اس کے متعلق واضح کہا کہ یہ جو بات ہے یہ جو ہے بعض نے کہا ہے کہ یہ مخالفین کو ہلاک کر دیتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ یوزول جو سانس ہے وہ نہیں ہے کیونکہ دجال، اور پھر وہ کہتے ہیں دجال اس سے نہیں مرتا کیونکہ وہ سانس ان کے لیے ہے نہیں. اور بعض نے کہا کہ جس نے بھی سونگا وہ مر جائے گا، لیکن پھر وہ کہتے ہیں یہ اصل سانس ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بعد میں ہو جب دجال کو قتل کر لیا جائے. تو اس پہ اختلاف ہے، لیکن یہ حقیقی میں آپ لیں گے اسی حدیث میں کہ دجال قتل ہوگا. تو اگر حقیقی لیں گے تو پھر سانس سے کیوں نہیں دجال قتل ہو؟ یا تو ہر کافر مر جائے گا یا تو آپ کو مانا پڑے گا کافر مومن ہے. تو یہاں پہ سانس کی بات ہے، آپ کی پیش گوئیاں، اور ساتھ اس میں یہ بھی مانا کہ آپ جو دلائل لائیں گے ان کی طرف بھی بات جا رہی ہے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اچھا مجھے بھی نا تھوڑا سا کام ہے اصل میں چاہتا یہ تھا کہ اس کے اوپر پوری بات کروں، لیکن مجھے ایمرجنسی میں کوئی ایشو نہیں، کوئی ایشو نہیں. ہم اس کو میں چاہتا ہوں میں اسی سے شروع کروں جہاں پہ ہم اس کو چھوڑا. میں یہاں پہ نا مارک کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہیں سے اگر تو آپ بیٹھے ہوئے تو پھر میں دوبارہ آ جاؤں گا. لیکن اویس بھائی ساتھ آپ نے اس پہ بھی غور کرنا ہے کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں کہ یہ حقیقت میں نہیں لے کے آپ جا سکتے. آپ بھی سوچیں کہ اس پہ آپ کی کیا تعبیر ہوگی، وہ کبھی نہیں کوئی مجھے بتاتا. اچھا میں بتاتا ہوں رضی بات بتا کہ یار ایک تو ایک دم فوراً کوئی چیز سمجھ نہیں لگتی، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. میں نے کہا ابھی مجھے بتائیں، میں کہہ رہا ہوں جب بھی موقع ملے، جب آپ کو سمجھ آ جائے، تفکر کریں، دعا کریں، جب اللہ کے آپ کی اجتہاد کے مطابق اللہ نے آپ کو سمجھا دیا، مانا یہ آپ صحیح نتیجے پہ پہنچے، پھر آپ ہمیں بھی بتائیں. میں پیارے بھائی اتنے سالوں سے تبلیغ کر، مجھے آج تک ایک مولوی نہیں ملا جو مجھے بتائے